السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا 25واں پارہ ہے سورۃ شورى، آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی علیک، اسی طرح وحی کرتے ہیں آپ کی طرف الذین، ان لوگوں کی طرف من قبلک جو آپ سے پہلے تھے، اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے نبی کی طرف وحی کی، وہی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کر رہا ہے، جو کہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ کہ حدیث میں ہے کہ نبی جو انبیاء ہیں نا، آپس میں الاتی بائی ہیں، کہ مائیں ان کے الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ وہ اس لیے مائیں کا کہا کہ شریعت الگ الگ ہے، بنیادی ایک ہی چیز ہے، توحید کی تعلیم ہے، لیکن آگے شریعتیں الگ الگ ہیں۔ تو اللہ نے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی ہے ادھر بھی، لیکن صرف یہ ہے کہ بنیاد تو وہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تم میرا کہا مانو۔ اور ساتھ یہ کہ شریعتیں الگ الگ ہیں، وہ اپنے اپنے حساب کے مطابق جس طرح اللہ نے مناسب سمجھا اس طرح کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہ العلی العظیم، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ یعنی اس اللہ نے نازل کیا جس کے پاس آسمان اور زمین کی ساری حکومت اللہ کے پاس ہے، تو اس لیے وہ بہت ہی عالی شان عظمت والا ہے۔ اس کا پتہ ہے کہ کس وقت کس نبی کی طرف وحی کرنی ہے اور کس کو نبوت کے لیے چننا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، یا تفطرنا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، من فوقہن، ان کے اوپر سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، جو تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے زمین میں ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اوپر سے آسمان پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ آسمان اوپر سے یعنی آسمان سب سے اوپر والا آسمان پھٹ جائے، پھر وہ دوسروں پہ آسمان گرتے چلے جائیں، تو قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے، یعنی اپنے آسمان کے اوپر سے، ہنہ کا اشارہ آسمانوں کے اوپر ہے کہ 7 آسمان ہیں، سب سے پہلے اوپر والا پھٹے، پھر وہ نیچے تک آ جائیں۔ تو یہ سب جو ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ مراد ہے کہ اتنے فرشتے ہیں کہ ہر آسمان میں فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ فرشتے مقرر ہیں جو دعائیں کرتے ہیں مومنوں کی بخشش کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے بھی، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سے برائیاں دور کر کے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ، وہ لوگ جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں اللہ کے دوستوں کو، حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں۔ یعنی اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ کو سب علم ہے، آپ ان پہ وکیل نہیں ہیں، آپ ان کی کوئی وکالت نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنا پیغام پہنچائیں، آپ پر اللہ وکیل ہے، یعنی ہر ایک پہ اللہ وکیل ہے، اور آپ پر بھی اللہ ہی وکیل ہے۔ آپ کی ذمہ داری کا حساب ہوگا، ان سے تم سے ان کی ذمہ داری کا حساب نہیں ہونا۔ وہ ہے کہ ان علیہ ما حمل، اس پر ہے جو اس پہ ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم ما حملتم، اور تم پر ہے جو تمہاری ذمہ داری ڈالی گئی۔ یعنی رسولوں پر ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے پیغام پہنچا دیں، تم پہ ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ تم ان کا کہنا مانو۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف قرآن مجید عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ تو بستیوں کی ماں یعنی مکہ والوں کو ڈرائے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یعنی مکہ والوں کا خاص اس لیے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے ہیں، وہاں آپ کو رسالت دی گئی ہے، وہیں آپ غار حرا میں جا کے عبادت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ارد گرد کو کہنے سے مراد یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ جہاں بھی اگر آپ کے صحابہ بھی جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، سب جگہ پہ جا کے یہ پیغام سب کو پہنچانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کی طرف بھیجے گئے، آگے کہہ دیا من حولہا، تاکہ یہ خوش فہمی ان کے اندر نہ ہو جائے کہ صرف ہماری طرف آئے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَتُنذِرَ یوم الجمع، اور تو ڈرائے جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ جمع ہونے کے دن سے ڈرانے کے لیے خاص اس لیے کہا کہ جب وہ کہتے تھے نا، جو بھی نبی کہتا تھا کہ تمہیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا، تو کہتے تھے ہمارے ابا اجداد کو لا کے دکھا دو، اتنے عرصے سے وہ چلے گئے، وہ تو آئے نہیں ہیں، تو جب وہ نہیں ہے تو ہم کب آئیں گے؟ تو کہا کہ انہیں ڈراؤ جمع ہونے کے دن سے، وہ دن ایک ہی ہے۔ اور جگہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے ابا اجداد بھی؟
تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان کو پہلے اور بعد والے سب نے ایک دن اٹھائے جانا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن کیا ہوگا۔ فریقٌ فی الجنت، ایک گروہ جنت میں، اور فریقٌ فی السعیر، اور ایک گروہ دہکتی آگ میں ہوگا، یعنی تب آخری انجام ہوگا جب وہ دن آ جائے گا۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لجعلہم امۃ واحدہ، تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے۔ ولکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ بس ظالمون، اور ظالم، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آزمانا تھا انسان کو، تاکہ جو اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہیں اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور جو شرک کرنے والے ہیں، ظالم ان سے مراد ہیں مشرک ہیں، تو مشرک جو ہیں یہاں تو ان کے لیے بہت ہی اولیاء ہے نا، لیکن وہاں ان کے لیے کوئی بھی نہ ولی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یا انہوں نے اس کے سوا دوست بنا لی ہیں۔ فاللہ الولی، اللہ تعالیٰ وہی دوست ہے، وہ یحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ اولیاء اللہ دنیا تک کے ہیں، یہ باطل ہیں اور فانی ہیں، لیکن جو حقیقی ولی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور جس میں تم نے اختلاف کیا، حکم اللہ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی یہاں جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو کہ وہ ہدایت پر، وہ ہدایت پر ہے، جیسے ہم اس وقت بھی جو 73 فرقے ہیں، ہر ایک ان میں سے کہتے ہیں میرا دین صحیح ہے، میرا صحیح ہے، کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، کیونکہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہی تمہارا اللہ میرا رب ہے۔ یہ دیکھیں، اکثر دیکھیں یہ کہا، یا تو کہ اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے، اب کہا یہی تمہارا اللہ میرا رب ہے، یعنی تمہارا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے، ومن الانعام، اور مویشیوں میں سے بھی ازواجا جوڑے، یعنی ہر ایک اللہ نے جوڑے بنائے، جیسے سورہ یاسین میں ہے سبحان اللہ خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ یزرعکم فیہ، وہ تمہیں اس میں پھیلا دیتا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، کوئی سے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق لیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ بے شک انسان بھی سمیع اور بصیر ہیں، لیکن وہ احد اور صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے نا، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جو انسان کی خوبی نہیں ہے وہ الگ ہے، اس جیسی کوئی اس میں خوبی کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی جو احد اور صمد کی خوبی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی چابیاں ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ چابیاں آسمان و زمین کی، یہ وہی مراد ہے جو آتا ہے للہ خزائن السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے سارے خزانے آسمان و زمین کے، اور اپنے خزانوں میں سے جب جس طرح چاہتا ہے وہ انہیں عطا کرتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، مقرر کیا تمہارے لیے دین جس کی وصیت کی اس کو نوح علیہ السلام نے، نوح السلام کو کی اللہ تعالیٰ نے، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ، اور جو ہم نے وصیت کی جس کی ابراہیم علیہ السلام، و موسیٰ، اور موسیٰ، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، نہ تم تفرقے میں پڑو۔ یہ جو کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر الگ سے اس لیے کیا کہ حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام کی وجہ سے آگے یہ پھیلنے ہیں سارے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان سے آگے دین پھیلا، ان کی اولاد سے سارا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے اللہ نے دین مقرر کرا دیا جس کی وصیت کی تھی نوح علیہ السلام کو، پھر آگے کہا کہ آپ کی طرف وہی کی جیسے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف کی گئی۔ حالانکہ اتنے زیادہ انبیاء ہیں، ان تین کا نام اس لیے لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی تینوں کا پیروکار موجود تھے۔ جو مشرکین تھے کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، عیسائی یہودی دونوں کہتے تھے ہم ان کے مذہب پر ہیں۔ تو یہ تینوں جو آسمانی مذہب تھے نا، وہ ان کے پیروکار موجود تھے، اس لیے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لا چکے ہیں، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں، تمہیں بھی چاہیے کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی وہ تو سارے توحید پرست تھے انبیاء جو تھے، تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو پھر تم شرک سے بچ جاؤ۔ کبر علی المشرکین، دشوار ہے مشرکین پر، ما تعدم علیہ، جن کی طرف تم نے بلاتے ہو۔ ایک دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بعض جو ہیں اللہ والے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور بعض کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کا ذکر کرنے سے تو خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ تو کہا ان پر دشوار ہے، تم انہیں بلاتے ہو جن کی طرف اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ تو چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم،
نہیں انہوں نے تفرقہ کیا مگر بعد اسے جب ان کے پاس علم آ چکا بغیاً بہنوں آپس کی ضد کی وجہ سے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو علم ہے، علم آ چکا تو اور بات ہے نا، وہ جانتے بوجھتے ہوئے تبدیلیاں کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ضد کی وجہ سے. یعنی مشرکین مکہ نے ضد یہی لگائی تھی نا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے بات گزر نہ چکی ہوتی، یعنی پہلے لکھا نہ ہوتا، الی اجل مسمى مقررہ مدت تک، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یعنی جب وہ عذاب کو اتنا جلدی میں چاہتے ہیں، اصل میں وہ نبیوں کو کہتے ہیں آپ عذاب لے ہیں، یا پھر ناز باللہ اللہ کو بھی کہہ دیا تھا اگر یہ کتاب تیری طرف سے حق ہے یا نبی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دیں. تو کہا اگر اللہ نے وقت نہ مقرر کیا تو پہلے سے لکھا ہوا اللہ نے وقت، تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پہ فوراً ہی عذاب انہیں دے دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث کیا گیا وہ شک میں ہیں، بے چین کرنے والے. بے چین کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایسی بات ہے لیکن وہ بے چینی میں انکار کرتے چلے جاتے ہیں. فَذَلِكَ فَادْعُوا، اسی طرح بس تم پکارتے رہو، یعنی تم استقامت اختیار کرو دعوت کے لیے. وَاسْتَقِمْ، خود بھی اس پہ استقامت اختیار کرنا، کما امرتا، جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے. یعنی دعوت پر بھی استقامت کرو، خود بھی اس پر قائم رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، کہیں ان کے خواہشات کے پیچھے نہ لگ جانا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک انسان تھے، جیسے آپ کا سمجھوتا لے کر آئے تھے نا، ایک طرح ہم ایک سال ہمارے معبودوں کی کریں اور ایک سال ہماری قبلے کی پیروی کریں، ایک سال ہم بھی کر لیں گے. تو یہ چونکہ انسان تھے نا، ہو سکتا تھا یہ سمجھوتا تو ایسا نا کہ مانی جا سکتی تھی بات، لیکن منع کر دیا کہ نہیں، آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگانا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، کہہ دو میں تو اس پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب اتاری ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. یعنی صاحب تو اللہ نے لینا ہے جو میرا تمہارا رب ہے. اب تمہیں اختیار ہے، جو تم اپنے عمل کرتے ہو اپنے کرتے چلے جاؤ، ہم اپنے عمل کریں گے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی حجت ہے ہی نہیں. یعنی ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، رسولوں کی اپنی ذمہ داری ہے، امت کی اپنی ذمہ داری ہے. رسولوں سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں، امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا تھا. تو اس سے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے. بس عمل ہے نا، عمل اپنے اپنے کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کرے گا. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ہم سب کو، والیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد اس کے مستجیب لہ، جب ان کی قبول کر لی گئی، حجتہم داحضہ، ان کی دلیلیں ساری بیکار ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. وعلیہم غضب، ان پر غضب ہوگا، ولہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت. یعنی جو رسالت پر اعتراض کرتے ہیں نا، یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ نے اسی کو بھیجنا تھا نبی بنا کر، یا رسولوں پہ اعتراض کرتے ہیں ساحر ہے کاہن ہے، تو کہا جب ان کی دعا قبول کر لی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کوئی رسول بھیج، جب اللہ نے رسول بھیجا تو جو ان کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ ساری بیکار ہیں. فی اللہ حجت البالغہ، اللہ ہی کے لیے دلیل ہے مکمل. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کی ہے کتاب کو، ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے نور بھی ہے، روشنی بھی ہے. تو ان کی ساری دلیلیں بیکار ہیں، اس کے بدلے میں ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ، والمیزان، اور توازن کے ساتھ. وما یدریک، آپ کو کیا معلوم، لعل ساعۃ قریب، شاید کہ قیامت قریب ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ایک توازن پایا جاتا ہے، ہر تقسیم میں توازن پایا جاتا ہے، ہر چیز میں توازن ہے. جو نظام ہے کائنات کا اس میں بھی توازن ہے. تو اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے اور میزان بھی رکھا ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو یستعجل بہ الذین، جلدی اس کو وہ لوگ مانتے ہیں، لا یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان نہیں لاتے. یعنی جو ایمان نہیں نہ لاتے وہ جلدی مانگتے ہیں اب عذاب آ جائے ہمارے سے، کیونکہ ایمان نہیں لانے سے مراد ہے کہ انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرنے والے ہیں. ویعلمون، وہ جانتے ہیں، ان الحق، یہ کہ وہ حق ہے. الا، خبردار ہو جائے، ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال مبین، وہ واضح گمراہی میں ہیں. یعنی جو قیامت کے بارے میں شک ہے وہی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، وہی جلدی مانگتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہ القوی العزیز، اور وہ زبردست طاقت والا ہے. من کانا یرید الحرث الآخرہ، جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نزید لہ فی حرثہ، ہم دیتے ہیں اس کو اس کی کھیتی میں. من کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نوتیہ منہا، ہم اس کو اسی میں سے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں.
پیچھے بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، جو دنیا مانگتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں، جو آخرت مانگتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، پھر جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی اللہ نے کہ ہمارے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ہم سے دونوں مانگ لیں، ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں بھی جو ایمان لانے والے ان کا پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ ام لم شرکاء، کیا ان کے لیے شریک ہیں؟ شرع لهم من الدین، انہوں نے ان کے لیے کوئی دین مقرر کر دیا ہے، ما لم یاذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یعنی جن کو یہ معبود، اصل میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے معبود ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو وہی وہ حکم دیتے ہیں، وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ جب اپنے رسول کو بھیجتا ہے تو جو گمراہیاں پھیلی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجتا ہے، وہ ان کی خواہشات کے خلاف آ کے انہیں بتاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، وہ اپنے شریکوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر بات فیصلہ شدہ نہ ہوتی، یعنی لکھا نہ ہوتا، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی ظالم یہ نہ سمجھے کہ انہیں ڈھیل دی ہے، انہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، آخر کار ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تو دیکھے گا ظالموں کو ڈرتے ہوئے اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، وَوَاقِعٌ بِهِ، وہ ان پر گرنے والا ہے۔ سورۃ جمعہ میں آتا ہے نا کہ تم یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کریں گے سر، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے انہیں بتا دو۔ اس وقت ڈر رہے تھے موت سے، وہ جان ہی نکلنے دیں گے اپنی، آئے گا ملک الموت، وہ کہیں گے ہم نے تو جان نہیں نکالنی، پھر ان کو مارا جائے گا چیروں پشت پر زبردستی، یعنی کھینچ کے جان نکالی جائے گی، کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جنہوں نے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ جو انہوں نے اپنے عمل آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دو میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے اس کے کہ رشتہ داری میں محبت۔ یعنی اپنے جو قریبیوں نے انکار کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہیں کہتے ہیں کہ تم بے شک میری بات کو نہ مانو لیکن رشتہ داری کا تو خیال کر لو، اتنی تو دشمنی نہ لو میرے ساتھ کہ اسے جلا وطن کر دیں، اسے قیدی میں قتل کر دیں۔ اصل میں وہ رشتہ داری کا بڑا خیال رکھتے تھے اپنے قبیلوں کا نا، تو کہتے ہیں تم نے وہ بھی تعلق چھوڑ دیا کہ رشتہ داری کا تو خیال کم از کم کر لو۔ من یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کو زیادہ دیں گے، یعنی جو خیال کرے گا رسالت کا، رسالت میں کم از کم رشتہ داری کا، تو ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ ان اللہ غفور الشکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقول افترا علی اللہ کذبا، یا وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے۔ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یختم علی قلبک، تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ آپ سے لپیٹ کے لے بھی جائے، لیکن اللہ نے اس لیے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ جتنی بھی مخالفت کر لیں، ان کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کہیں واپس نہیں لے کے جائے گا، وہ یہیں پہ رہے گا اور قیامت تک وہ ہدایت کا باعث رہے گا۔ وَيَمْحَقُ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، یعنی تمہارے دل پہ مہر لگا کے تم سے نہیں قرآن چھینے گا اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اپنے کلام کو حق کے ساتھ ثابت کرتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بیچ جاننے والا ہے۔ هُوَ الَّذِی یقبلُ التَّوْبَۃَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتی ہے، یعنی توبہ کیوں قبول کرتی ہے کہ یہ اس کے بندے ہیں۔ یعفو عن السیئات، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ وَیعلم، اور وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ اب توبہ ہے اور درگزر کرنا ہے۔ توبہ ہوتی ہے اس کے لیے کہ ہم مستقبل کے لیے توبہ کر لیں، جو درگزر کرنا ہوتا ہے وہ ماضی کے گناہوں پہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مستقبل میں تمہاری توبہ قبول کر لے گا، یعنی توبہ کر لو گے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ماضی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے پہلے توبہ کا ذکر آیا، پھر آیا کہ ماضی کے گناہ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَیعلم ما تفعلون، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بس اوقات گناہ بغیر توبہ کے میں معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کے بعد انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ نماز سے نماز کے دوران گناہ معاف ہو جائیں، توبہ کریں یا نہ کریں، اللہ نے کہہ دیا کہ حج مبرور کا صلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ ایک نماز سے نماز کے دوران کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان میں جو ایمان احتساب سے روزے رکھے گا تو ایک سال پیچھے ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دیتا ہے یا ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لے اور عمل کیے نیک۔ وَيَزِيدُ مِن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتے ہیں ان کو اپنے فضل ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں لیکن اس کی شرط ہے عاجزی ہو اور جلد بازی نہ ہو۔
دعا جب مانگنی ہے مانگتے رہنا ہے دعا، کیونکہ دعا مخل عبادت، اصل میں دعا ایک عبادت ہی ہے۔ کیسے عبادت ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمارا دھیان اللہ کی طرف جاتا رہتا ہے نا، تو اللہ ہی کو اپنا مقصد بنانا ہی اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن اس وقت جب اسے پتہ ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ بل کافرون لهم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ولو بسط اللہ رزق لعبادہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق شادہ کر دیتا ہے، لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو رزق دیتا تھا کشادہ، کسی کو کروڑ پتی بنا دیا، کسی کو تھوڑا سا دے دیا، اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ بیک وقت اپنا سارا رزق دے دیتا نا تو زمین میں سرکشی ہو جاتی۔ ولکن ینزل بقدر، لیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے ہر چیز۔ پانی دیکھ لیں، رزق دیکھ لیں، پانی اگر اللہ تعالیٰ زیادہ اتار دے سیلاب آ جائیں گے، کم ہو جائے قحط آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز اندازے سے اتارتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس سرزمین میں اس وقت بارش ہونی ہے اور کس میں نہیں ہونی۔ وَإِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا، خبردار دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی ذات ہے جو اتارتی ہے بارش کے بعد جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی مدد کرنے والا بھی ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیاتِ، اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، پیدائش آسمان اور زمین کی۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، جو اس میں سارے جاندار پھیلا دیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا شَاءَ قَدِيرٌ، جب وہ چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھیلائے تو آہستہ آہستہ نا، کبھی کسی کو پھیلایا کبھی کسی کو، جب اٹھانا ہے تو سب کو اٹھانے پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے لیے ایک جان کو اٹھانا یا سب کو اکٹھا اٹھانا برابر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مصیبت، نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، مگر جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہ سے پکڑنے لگے، زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے ہمارے درگزر کرتے ہیں، اس لیے تو ہمیں روز نعمتیں دیے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر شکر گزاری کرو گے میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی نواز رہا ہے، اس میں سے ایک بھی نعمت کم ہو جائے تو کتنا ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نہ شکر ہی کر رہے ہیں، اگر شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اصل میں شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہمارا نعمتوں پہ دھیان ہوگا۔ جب ہمارا ان چیزوں پہ دھیان جاتا ہے نا جو ہمیں نہیں ملی، پھر شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں نہیں ہرا سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہیں جواری جہاز فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، پہاڑوں کی مانند، یعنی پہاڑوں کی مانند جو پہاڑ جہاز ٹھہرے ہوئے ہیں بس اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ شاید یقسن ریحا، اگر وہ روک لے ہوا کو، فَيَزْرِنَّ رَوَاكِدَ ظَهْرِهِ، تو اس کی پشت پر کھڑی رہ جائے۔ یعنی اگر ہوا اس طرح اللہ نہ چلائے کہ اس کے ساتھ چل سکے یہ جہاز جو ہیں، تو وہیں پہ کھڑے رہ جائیں گے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ان کے چلنے میں ہر صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ او یبکھنہ، یا تو وہ کھڑے رہ جائیں گے، او یبکھنہ، یا تیز تند حوالہ کا ہلاک کر دے ان کو، بما کسب، ان کے عملوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن کثیر، اور بعض کو سلامتی کے ساتھ پہنچا بھی دے۔ یعنی یا تو ہوا بند کر دے کھڑے رہ جائیں، یا تیز ہوا آئے طوفان آئے تو اس میں ہلاک کر دیے جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ بعض کو اپنی رحمت سے منزل تک پہنچا بھی دے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جانتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے، تاکہ وہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہمارے احکام میں، معلوم محیص کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم دیے گئے ہو، فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، آ گیا نا کہ خواہشات کی مگر لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہاں بھی کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے سجایا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس سامان سے تم نے آخرت کا ٹھکانہ تلاش کرنا ہے۔ بل باقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے پاس بہتر ہیں۔ یہ دنیا کا ساز و سامان تو فنا ہو جانا ہے، تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں ہے۔ تو جو تم نے اس کے ذریعے نیکیاں کی ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے شکر گزاری کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، تو وہ تمہارے کام آئیں گے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس وہ بہتر پہ اور دیر پا بھی ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک مثال ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال ہے، وہ سوچتا ہے کہ اچھا میں خرچ کر دوں گا تو کیا ہوگا، میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اگر اس کا یقین ہے کہ اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اللہ مجھے مزید دے گا، یعنی وہ جو ایمان لائے ان کے لیے آخرت بہتر ہے، دیر پا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم جب عمل میں تھوڑی کوتاہی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا،
کہا کہ تم شام کا دوپہر کا کھانا کھائے رات کی فکر نہ کرو. وہ جس کے ذمے ہے رزق دینا وہ رات کی فکر کرے گا. ہم رات کی چھوڑ کے سالوں کی فکر کرتے ہیں. اب جیسے بار بار آ رہا ہے مہنگائی ہو جانے کچھ جمع کر لیں. اللہ نے رزق سب کے لیے دے دینا ہے. اب جو جمع کر کے ناجائز فائدہ اٹھا کے مہنگا بیچے گا وہ گناہ گار تو ہوگا. لیکن رزق تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا. یہ تو نہیں کہ رزق نہیں ہے، رزق اللہ نے دیا ہوا ہے. من احتکرا، جو احتکار کرے گا، جو یہ سوچ کے کہ اب مشکل ہے اس کو جمع کر لوں بعد میں اسے مہنگے داموں بیچوں گا، تو وہ ہم میں سے نہیں. من احتکرا فلیس منا. تو اس لیے ہم بات یہ ہے کہ توکل نہیں ہے. جن پہ توکل ہوتا ہے سب کے پاس جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں آپ ضرورت مندوں کو دے دیں، ہمارا اللہ مالک ہے. یہ جو کہنا ہے ہمارا اللہ مالک ہے، یہ ہے توکل. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ہمارا اللہ مالک ہے، اوپر اوپر سے بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پہ توکل رکھیں. ہر کام اللہ کے حکم سے ہونا ہے. بلغ غالب امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے. ایک جگہ آتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے. قد جعل لکل شیء قدر، لیکن اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے ابھی ساری نعمتیں فلاں چیزیں مل جائے، فلاں طرف سے میری رقم آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے. اللہ نے نہیں لکھی تو نہیں آنی. اب میں کتنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر دکھا دے، اپنے گھر بلا لے. اللہ نے نہیں لکھا تو اللہ نے نہیں بلانا. اور جن کا اللہ نے لکھ دیا وہ بغیر بلائے بھی اللہ نے، مطلب بغیر دعائیں کیے بھی اللہ تعالیٰ بلا دیتے ہیں. اور کئی آپ نے ایسے دیکھے ہیں، کئی بیچارے تڑپ رہے ہیں، کئی سالوں سے نہیں بلاتا، اور ایک کا اچانک پتہ چلتا ہے وہ جا رہا ہے تو اسے جا کے کہے گا تو اتنا کہتا تھا تو میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے بلا لیا. اللہ کے حکم سے اللہ پر یقین کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہو کہ ہر کام کا وقت مقرر ہے، اللہ نے اس وقت کرنا ہے. چاہے ہم صبر کریں یا بے صبری سے کام لیں، بہتر یہی ہے کہ صبر کے ساتھ دعا مانگتے رہیں. کیونکہ دعا کے ساتھ میں نے بھی بتا دیا کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کے حق میں بہتر سمجھے گا آپ کی دعا پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. والذین یجتنبون الکبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفاحش اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبَهُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کے لیے کہا نا کہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اپنے پر بھروسہ کرتے ہیں. جب بھروسہ کرتے ہیں تو چاہے بڑے گناہ کے بدلے میں انہیں بہت سی رقم بھی ملنی ہونا، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ گناہ ہے، وہ اس سے بچ کے رہتے ہیں. وہ صرف دنیا کی خاطر گناہ میں ملوث نہیں ہو جاتے، بے حیائیوں سے بھی بچتے ہیں. اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. غصے پہ قابو پانا یہ بہت ہی اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جب ہم غصے پہ قابو نہیں پاتے تو کیا ہوتا ہے کہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، آخرکار اتنے جھگڑے پہ پہنچتا ہے کہ گھر میں خدا نہ تھا میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے اور وہ بات جھگڑے تک پہنچ جائے تو گھر ٹوٹ جائے گا نا. غصہ چاہے مرد کی طرف سے آئے چاہے عورت کی طرف سے آئے، جس کی طرف سے غصہ آئے گا، جب ایک طرف سے غصہ آیا دوسرے نے برداشت کر لیا تو بچ گیا معاملہ. اگر دوسرا بھی بابا بھی گرم گولیاں بھی گرم تو پھر تو کچھ نہیں بچتا. اس لیے سوچے آپس میں میاں بیوی بھی آپس میں لڑتے ہوئے یا کوئی ایسا خدا نہ سا بات منہ سے نکالتے ہوئے کہ میں تو اب آپ کے ساتھ نہیں رہتی چھوڑ دیں مجھے، یہ سوچنا کہ دو گھر بھی تباہ ہوئے ہیں اور اپنا گھر بھی تباہ ہوا ہے. بچے جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے معاشرے میں کسی کو دکھانے کے قابل، اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. باللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے کہ اپنے کو بہت مضبوط کر کے آگے نکلے، ورنہ وہ بچے نفسیاتی طور پر کمزور رہ جاتے ہیں اور لوگ بھی انہیں پھر اچھا نہیں سمجھتے. اس لیے یہ جو قدم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اگرچہ حلال ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے طلاق. اور جو بلا وجہ مردوں سے طلاق مانگتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. جو بلا وجہ طلاق مانگتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اگلی ان کی خوبی کیا ہے؟ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز بھی قائم کی، وامنوا شورا بینہم، آپس میں مشورہ کرتے ہیں. یعنی اپنی بات کو سب کچھ نہیں سمجھتے. جیسے فرعون اور نمرود کہتا تھا جو میں نے کہہ دیا حرف آخر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی انبیاء بھی اپنی قوم سے مشورہ کیا کرتے تھے. ملکہ سبا نے اپنی قوم سے مشورہ کیا تھا، میرے پاس خط ہے مجھے مشورہ دو میں کیا کروں. یعنی مشورے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم آپس میں مشورہ کیا کرو، لیکن فائزہ عزمتا، جب تو کسی بات کا ارادہ کر لینا، فتوکل اللہ پر بھروسہ کر لے. یعنی مشورے لے لو صاحب سے، جس کا مشورہ تمہارے دل کو لگے اس کو مان کے اللہ پر بھروسہ کرتے اس پہ عمل کر لو. مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جب ان پر کوئی زیادتی کرتا ہے پھر وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی اتنی انہیں اجازت ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اسے بدلہ لیں. اگر آپ انہیں ہمیشہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو تو اس کا مطلب ہے اب ظالم کی مدد کرنی.
آپ ظالم کی مدد اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس کے ظلم میں، اور اگر آپ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انصر اخاک ظالما مظلوما، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، تو صحابہ کرام سے یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ کہا اس کو ظلم سے روکیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی زیادتی کرتا چلا جاتا ہے اور آپ کہیں ہمیں معافی کرتے چلے ہیں تو وہ پھر اور بھی زیادہ دلیر ہو جائے گا۔ اگر وہ بدلہ لے لیتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے۔ فمن عفا واصلح، جو درگزر کرے اور جو اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کرے، فاجرہ الی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ان لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر بدلہ تھوڑا سا بھی زیادہ لے لیا تو وہ پھر ظالم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ معاف کر کے اصلاح کر لے اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جس نے بدلہ لیا اپنے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِیلٌ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرے گا جو ظلم کے بعد بدلہ لیتے ہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناجائز سرکشی کرتے ہیں۔ اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَا مَن صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کا گھونٹ کڑوا تو ہوتا ہے لیکن اس کا اجر جو ہے نا وہ بہت میٹھا ہے۔ اس لیے دیکھیں کتنی دفعہ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ یہ نصیب والوں کو بات نصیب ہوتی ہے، جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو معاف کر دیں۔ پیچھے بھی کہا معاف کر کے اصلاح کر لو تو بہت یعنی دشمن سے سب سے بڑا بدلہ یہی ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، سب سے بڑا بدلہ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایک ہی 10 سنائیں گے تو بدلہ پورا ہوگا، لیکن ہمیں جو دین سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں، اسے خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور اپنے ظلم سے باز آ جائے گا۔ سب نہیں اب باز آتے بے شک، لیکن اکثر جب اللہ نے اصول بتا دیا نا تو اس کے دل میں ضرور یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ بدلہ لے بھی سکتا تو میں نے زیادتی کر دی۔ اب دیکھیں نا یہودی کا واقعہ ہمارے سامنے، ذوالکفل کا کیا تھا، پیسے مقرر کیے ہوئے اور اسے پیسے دے دیے ہوئے اور اسے وعدہ لیا ہوا، اور وہ بڑے اہتمام سے گیا کہ میرے اس کے مطابق میرا کام ہو جائے گا، میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب وہ گیا تو عورت رو رہی ہے، جن کو نہیں پتہ واقعہ وہ سمجھ لی ذرا کہ وہ رو رہی ہے، اور وہ بڑا حیران کہ کل تو میرے ساتھ پوری کمٹمنٹ ہوئی تھی، وقت بھی دیا تھا اس نے، وہ تو اس خیال سے گیا تھا وہ تیار ہو کے بیٹھی ہوگی، تو وہ رو رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی، تمہارے ساتھ بات کی تھی، پھر تم نے خود ہی ایگری کیا۔ اصل میں اس کی ماں بیمار تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے ماں کے علاج کی لالچ کی وجہ سے وہ اس سے سودا کر لیا۔ بعد میں اسے خیال آیا کہ میں یہ گناہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی نہیں تو اتنا بڑا گناہ کر لوں، وہ اس پہ رو رہی ہے۔ ذوالکفل پوچھا تجھے ہوا کیا ہے؟ وہ کہتی ہے اصل میں اس نے بتا دیا کہ میں نے اس لیے کمٹمنٹ کی تھی کہ ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں ڈر رہی ہوں کہ اگر خدا نہ میں نے یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوگا میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے گناہ ابھی کیا نہیں تو اتنا رو رہی ہے خوف سے، تو میں تو اتنا گناہوں میں ملوث ہوں، میرے میں تو ساری برائیاں موجود ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ اس سے یعنی اس کے آنسوں نے، وہ اللہ کے خوف سے جس طرح روئی ہوگی کہ اس کے آنسوں یہودی پہ اثر کر گئے۔ اس نے کہا میں نے سارے گناہوں سے توبہ کی، تجھے پیسے بھی معاف کیے، اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اور دیکھو اس عورت کے آنسوں اور اس کی توبہ دونوں اللہ کے اتنے مقبول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ جا رہا تھا واپس توبہ کر کے تو اس کے راستے میں روح قبض ہو گئی۔ اب اللہ کی طرف سے موسیٰ کو، یہودی تھا نا، تو موسیٰ کو پیغام آیا کہ اس کی تجہیز تدفین کا انتظام کرو اور اس کی خود نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم میں، وہ آدمی تو مشہور تھا نا کہ ساری برائی میں ملوث تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اس کے لیے انتظام کرنا ہے تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ رسول اللہ آپ اس کی جو اتنی دارہ برائیوں والا اس کی آپ کریں گے؟ کہا جو اس نے توبہ کیا ساری بستی پہ بھی بانٹ دیں تو پھر بھی باقی بچے، یعنی اس نے اتنوں کی بخشش کروا لی ہے۔ اور دروازے پہ لکھا گیا تھا اس کے گھر کے دروازے کے اللہ مغفر له، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دیکھیں ذرا کیا کیا اس عورت نے، یعنی پہلے اپنی مجبوری کے تحت کمٹمنٹ کر لی، اس کے بعد جب اسے ایک دم خیال آیا، کہتے ہیں جب انہیں خیال آتا ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اسے سوچا کہ میں نے یہ غلط کام کر لیا، اور یعنی اس واقعے کو اگر دیکھیں نا تو ہم اپنے بچوں کو نہیں بدل سکے، اس نے یہودی کو بدل دیا۔ کیا وجہ تھی؟ خلوص، رب کے اندر توکل، اور کس طرح بیچاری پتہ نہیں رات بھی روتی رہی ہو ساری
کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہ سے بچا لینا، مجھے گناہ سے بچا لینا. تو اللہ نے کس طرح اسے گناہ سے بچایا اور اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی بخشش ہوئی. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے سے ڈاکوؤں کا سردار مسلمان ہوا. اور جب سردار مسلمان ہو گئے 40 چور تھے نا، جو مشہور ہے کہ 40 چور بھی سو ایمان لے آئے. کیا تھا؟ ڈاکو تھے اور پورا اختیار تھا ان کے ساتھ سارا سامان چھین لینے کا. ان کی جب تلاشی لی گئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو انہیں کچھ نہیں ملا. انہیں کہا بھی کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ نہ بتاتے، ساری تلاشی تو لے لی ہوئی تھی. کہا ہاں میری جراب میں سیے ہوئے ہیں اتنے پیسے 40 دینار. تو انہوں نے دیکھا تو تھے. کہا جب ہم نے تلاشی بھی لے لی تھی تو نے کیوں بتایا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا. اتنی بات نے ڈاکو فضیل تھا اس پہ اتنا اثر ہوا، اس نے کہا ماں کے کہنے پہ اس نے کہا سچ بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اتنی نعمتیں نواز رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. ایمان لے آئے. اس لیے یقین جانے میں پتہ نہیں یہ واقعہ اور دو واقعے سن کے میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بنا دینا کہ دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے. چاہے وہ گھر سے دوستوں کے ساتھ غلط محفلوں میں گئے ہیں، وقت گزارنے گئے ہیں، جیسے بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنا دینا کہ وہ دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے، نہ کہ دوسرے ان پر سوار ہو جائیں. دیکھیں گمراہ لوگ ہم پر کیوں سوار ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان اور توکل نہیں ہوتا. جن کے اندر ایمان اور توکل ہوتا ہے وہ دوسروں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوں، وہ عورت ہے اور وہ یہودی مرد ہے. عورت ویسے کمزور سمجھی جاتی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے کس طرح اپنے آپ کو تو بچایا، کتنی کی بخشش کا باعث بنی. اور جتنے لوگ اس کے بعد گناہ سے بچتے رہیں گے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں، اللہ کتنا رحیم ہے. ہم اتنے ڈھیٹ ہیں. ہم ڈھیٹ بھی اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہہ کے کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے، صرف غفور الرحیم نہ دیکھیں. ادھر تو ہم نعمتیں نہیں دیکھتے، ہم وہ دیکھتے ہیں جو چھن جاتی چیز ہے. اور جو غفور الرحیم رحمان رحیم بتایا جاتا ہے اس کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بخش دے گا. لیکن وہ نہیں دیکھتے کہ نہ بادشاہ ربی کا لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. فرعون کو اللہ نے کتنا نوازا تھا، نمرود کو کتنا نوازا تھا، قارون کو کتنا دیا تھا، لیکن انہوں نے غلط استعمال کیا. اس کا نتیجہ دیکھنے کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں اس کو شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہاں یُضِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِیٍّ مِّن بَعْدِهِ. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، تو دیکھے گا ظالم کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون، وہ کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرْجٍ مِّن سَبِیلٍ، کیا لوٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے نا. تب تو حسرت ہی رہ جائے گی. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، تو دیکھے گا ان کو کہ وہ پیش کیے جائیں گے ان پر جھکے ہوئے ذلت کے مارے. يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور وہ چھپی نگاہوں سے دیکھیں گے. جو مجرم ہوتا ہے نا، ایک تو وہ کسی کے آگے سر اٹھا ہی نہیں سکتا، اس لیے چونکہ سر اٹھا نہیں سکتا چھپی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ پیچھا چھٹا کہ نہیں میرا، یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے ابھی تک، یعنی چھپی نگاہوں سے دیکھتا ہے، واضح نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. وقال الذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، آئے تو وہ لوگ نقصان میں رہیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا تھا، واہلیم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، دن قیامت کے. اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم، سنو جی ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، یعنی وہاں سے اب نکلنا نہیں چاہیں گے. اللہ نے یہاں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا، پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں، کہہ دے لست بھی اس لیے لیا کہ کل کو تم یہ نہ کہنے ہمیں پتہ نہیں تھا. رسول اور انبیاء بھی اس لیے بھیجے، اور اہل مکہ میں بھی وہاں بھی رسول بھیج دیا آخر میں، کہ وہ نہ کہیں کہ پہلی قوموں پہ کتابیں آئی تھیں تو وہ زیادہ ہدایت یافتہ تھے، ہماری طرف آتی ہیں ہم بھی ہدایت پا جاتے ہیں. اللہ نے ساری دلیلیں مکمل کر دی ہیں. اس کے بعد ہم اللہ کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. میں کہتی ہوں جاہل سے جاہل لوگ دنیاوی لحاظ سے ساری معلومات نہیں ہو جاتی ہیں، ساری معلومات ہو جاتی ہیں، چاہے بالکل ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، بلکہ ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ دلچسپی اس میں ہے. ہم دلچسپی لیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ میں دلچسپی لیں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان آئے گی. اگر میں سارا کہوں کہ دنیا ایسے چل رہی ہے، میرا بھی نظام چل رہا ہے، تو یہ کون چلا رہا ہے؟ ایک گھڑی کا سیل ختم ہو جاتا ہے، آپ اسے چلا لیتے ہیں، جب تک اس میں سیل نہیں ڈالتے چارج نہیں ہوتا. تو جب تک ہمارے اندر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کا ایمان نہیں آئے گا، ہمارا ایمان چارج نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا. ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے. صحابہ کرام میں نے بتایا تھا صبح شام کہتے تھے کہ آؤ مل کے بیٹھے اور ایمان تازہ کریں.
تو ہم تو اپنے آپ کو بڑا ایمان والے سمجھتے ہیں، نہ کبھی بیٹھ کے گھروں کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھے کہ آؤ ہم یہ سیکھیں یہ سیکھیں۔ ہمارے ماں باپ تو خیر پڑھے لکھے تھے، اکثر کے مائیں ان پڑھ تھیں نا، وہ بھی ہمیں بیٹھے بیٹھے اگر خود نہیں پڑھ سکتی تھی تو کوئی نہ کوئی کتابیں گھر میں ایسی ہوتی تھیں، رسالے اتنے ہوتے تھے بچوں کے، اس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں، تو مائیں نانی دادی کہتی تھی اے ذرا میں نے پڑھ کے تو سنا، اور بچے بھی آرام سے پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ بچے تو نہیں کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہم نے نہیں سنانا، آرام سے سناتے تھے۔ اس وجہ سے ہماری تربیتیں بہتر ہیں، لیکن آگے ہم نے اس اصول کو نہیں اپنایا۔ قرآن تک تو بچوں کو خود آپ نے پڑھایا نہیں، قاری کو بلا لیا، قاری نے اپنے پیسے لینے ہیں وقت کے اور اس نے پڑھا کے چلے جانا ہے۔ ماں جو پڑھائے گی، ماں کے اندر جو خلوص ہوگا وہ قاری کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ ماشاءاللہ بعض ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے قرآن کا معاملہ ہے تو مخلص رہتے ہیں، لیکن اس دور میں تو میں نے بہت کم دیکھے ہیں ایسے قاری جو خلوص کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں، انہیں سمجھ آ جائے کہ بچہ یہ سمجھ لے قرآن کو، یعنی ناظرہ سے اس طرح سمجھ لے۔ ناظرہ بھی نہیں صحیح طرح پڑھاتے نا آج کل کے قاری، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ جب ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر ساتھ ساتھ بچے کو نماز کے آداب، وضو کے طریقے، یہ چیزیں تو بتاتے جائیں نا، یہ ان کا ہے، لیکن یہ چیزیں مائیں بتائیں گی اور دوسرا شخص نہیں بتائے گا۔ اسی طرح میں کہتی ہوں جب بچوں پہ یہ ظلم ہے، جب 2.5 سال کا بچہ آپ داخل کراتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کیا ہمدرد ہو گیا بتائیں۔ آپ نے گھر میں بھی اگر 15-20 ہزار روپئے صرف ایک آیا اس لیے رکھے کہ میرے بچے کو دیکھ لیں، اس نے آپ کی موجودگی میں اسے صحیح طرح دیکھنا ہے۔ جب آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ وہ اپنا لیا تو ٹی وی لگا کے بیٹھی رہے گی، یا موبائل پہ دیکھتی رہے گی، یا سو کے گزار دے گی، یا اس کے منہ میں چوسنی دے کے اسے چپ کرا کے رکھے گی، بس۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا مقام سمجھیں، اپنی ڈیوٹی دیں۔ ہم اپنی ڈیوٹیوں سے اللہ سے تو غافل ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی ڈیوٹیوں سے بھی غافل ہو گئے ہیں، ظاہری طور پہ بھی غافل ہو چکے ہیں۔ تو جب دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں رہ گئے ہم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ کافر تو دنیا میں پا لیتے تھے ترقی، لیکن اگر مسلمان ایسا کرے گا تو دنیا آخرت دونوں کا نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بنا لیں، اپنے اندر اللہ کو جگہ دیں، اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کر سکتے ہیں، خدا نہ اللہ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے، اللہ کی روح ہے، تو جب ہم اس کو بلند کرنا چاہیں گے تو اللہ کی مدد میرے ساتھ آئے گی۔ اس لیے جسم کو ذرا تھوڑا سا کم پالیں، لباس کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، اور دنیاوی دیکھنے کے لحاظ سے کہ لوگوں کو لگے کہ میں دنیا کے طور پہ ایسا ہوں۔ کوشش کریں روح جس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا تھا، بس اب گزر گیا تقریباً، جتنی اب طاق راتیں رہ گئی ہیں، 2 گزر گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، اس رات کا فائدہ اٹھا لیں۔ جو اب رہ گئی نا 3 راتیں، ان کا فائدہ اٹھا لیں کہ ہم کوئی تو لیلۃ القدر دیکھیں جس میں نے خلوص سے اللہ کے لیے جاگ لیا نا، اللہ سے مانگ لیا۔ جاگنا بھی مراد نہیں اصل میں، اصل یہ کہ چاہے تھوڑا وقت دیں لیکن ایک خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے ہم جڑ جائیں اللہ کے ساتھ، اور رو رو کے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ جو گزر گیا، یہ میں محروم رہ گئی نعمتوں سے، جو اتنی تو نے نعمتیں اتنے دنوں میں دی ہیں، میں اس سے محروم رہ گئی ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے اگلے دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ اپنے سارے گناہوں کی معافی اللہ سے خلوص دل سے مانگ لیں، طاق رات کی انتظار ہی نہ کریں، آخری عشرہ پورا ہی بڑا باعث رحمت ہے۔ تو وہ 3 کے علاوہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 5-6 راتیں ہیں، اگر ہم اس سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے میری طرف۔ تو ہم اپنے ان راتوں سے فائدہ اٹھا لیں، جتنے اذکار کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اور جو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، یہ 4 چیزیں تو خاص بتا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا پورا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی یہ اذکار کرتے رہیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، تاکہ کیا کریں اگر ان دنوں میں ہم اللہ کے قریب نہ ہوئے تو پھر یہ ہم پہ کیا اثرات چھوڑے گا بعد میں۔ یعنی اس مہینے کے اندر اثرات نہیں ہیں، حالانکہ اس کے اثرات 11 مہینے رہنے چاہیے، تاکہ اگلا سال آنے سے پہلے میں اور زیادہ تیار ہو چکی ہوں اگلے مہینے کے لیے۔ تو ہم کوشش کریں ان 6 دنوں میں پچھلی کمی پوری کر لیں، اللہ کے آگے اللہ کو منا لیں، دن کو رات کو، ضروری نہیں ہے رات کی، وہ الگ بات ہے، رات کی عبادت زیادہ افضل ہے کیونکہ لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں، جب اٹھ کے کوئی کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، لیکن دن کو، رات کو، شام کو، جس وقت بھی آپ پکاریں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے رات کو پکارو تو میں جواب دوں گا، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے میں ان سے جواب دوں گا۔ تو ہم اللہ کے ساتھ پکارنے میں لگے رہیں۔ دیکھیں بس پہلے ہوگا چلیں شروع میں ایسے رو لیں، لیکن اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نہیں، مصنوعی رونا۔ اگر آپ کو نہیں بھی رونا آ رہا تو ایسے آنکھیں ملیں کریں، رونا شروع کر دیں، ایک دم وہ رونا اصل میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس اوقات ویسے ہنس رہے ہیں نا، بلا وجہ بیٹھ کے بندہ ہنستا ہے تو بس وہ واقعی ہنسی تبدیل ہو جاتی ہے صحیح معنوں میں،
اس طرح اگر آپ اس طرح رونے کی کوشش کریں، کہا نا دعا مانگتے ہوئے رونے والی شکل بنا لیا، رویا کرو، نہیں تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، تو اس سے آگے چیز بڑھے گی، پھر اندر خلوص آئے گا۔ تو ہم اللہ کے ساتھ اس طرح جڑنے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ، تو اللہ تعالیٰ جب تھامے گا نا، پھر میرے اور آپ کے اندر مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ تو ان راتوں کو ضائع نہ ہونے دینا، اور جب بھی دعا کریں اپنے لیے، اپنے سب کے لیے، لیکن مجھے بھی خاص دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور ہدایت سب کے لیے۔ اگر صحت اور ایمان ہے، ہدایت نہیں ہے، وہ بھی بیکار ہے نا۔ صرف ایمان ہے، صحت نہیں ہے، وہ ایمان بیکار ہے۔ ہدایت کے بغیر دونوں چیزیں بیکار ہیں، ایمان بھی اور صحت بھی۔ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اللہ کہے میں تمہیں وہ بھی دیا جو تم نے مانگا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا، لیکن ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اس نے ہمیں سکھا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، اور ہدایت بھی سیدھے راستے کی۔ استجیبوا لربکم، کہنا مان لو اپنے رب کا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا مرد لہ، کہ آ جائے وہ دن جس میں لوٹنا نہیں ہوگا، جس دن کو لوٹایا نہیں جائے گا، من اللہ سے۔ ما لکم من ملجأ، نہ کوئی جائے پناہ ہوگی، وما یعظ الدین، وما لکم من نکیر، اور نہ انکار کی گنجائش رہے گی۔ فإن أعرضوا، اگر وہ اعراض کرتے ہیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب چکھاتے ہیں انسان کو، منا اپنے پاس سے رحمت، فرحا بہا، تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر اسے برائی پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، تو اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، فإن الإنسان کفور، بے شک انسان ناشکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اگر برائی پہنچتی ہے تو تمہارے عملوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور انسان ناشکر ہے اس لیے اسے یہ برائی پہنچتی ہے کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کہہ دیا نا، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی اپنے، یعنی خدا نہ خواستہ، اللہ تو شفقت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم کی بنا پہ نہیں کسی کو برائی کا بدلہ دیتا، بلکہ اپنے عملوں کی بنا پہ سے برائی پہنچتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ملکیت اللہ کی ہے نا، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جس کو چاہے عورتیں، ویہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہے لڑکے عطا کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا، یا انہیں ملا کر دیتا ہے مرد اور اناث اور عورتیں، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے باندھ رکھ دیتا ہے۔ اب اس میں کسی کے یہ شرط لگانی کہ اگر تیری بیٹی ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ بیٹی کس نے دی ہے؟ عورت کا اپنا اختیار تھا اس میں، بلکہ مرد کی کمزوری ہے۔ حدیث کے مطابق مرد کی کمزوری ہے، اگر لڑکا نہیں ہوتا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو مرد کی کمزوری ہے۔ تو یہ کہ کسی کو لڑکے دے، لڑکیاں دے، ملا کے دے یا باندھے، مالک تو اللہ کی ذات ہے نا، نہ مرد مالک ہے نہ بیوی مالک ہے، یعنی نہ خاوند نہ بیوی، دونوں میں سے کوئی بھی مالک نہیں ہے، نہ دادی دادا مالک ہے جو شرط لگا دیتے ہیں، دیکھ لیتی ہو نیچے دی ورنہ جائیں اپنے گھر، کون مالک ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب آپ اللہ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں نا، پھر بندوں کے ساتھ شرط نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرط لگا رہے ہیں، بڑی سخت گناہ کی بات ہے۔ تو جس کو چاہے وہ باندھ رکھ دے، وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اب میرا اپنا گھر ہے، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں میرا حکم چلے گا، دوسرے آنے والوں کی تو الگ کی بات ہے، اپنے گھر والوں کو ماں کہتی ہے میرا حکم، یا باپ کہے میرا حکم چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو خالق و مالک ہے۔ باپ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو باپ دیا، اللہ نے ماں دی، اللہ کی قدرت سے ملا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود قدیر ہے، تو بتائیں وہ کیسے چاہے گا کہ میری مخلوق جب میں نے اسے نعمتیں دی ہیں تو میری مرضی کے خلاف استعمال کر لیں؟ تو اس لیے ہم نے ہر چیز کا استعمال اللہ کی مرضی سے کرنا ہے۔ وما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے لیے، ان یکلم اللہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولا، یا رسول بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہی کرتا ہے اپنا حکم جس کو وہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ علی شان حکمت والا ہے۔ یعنی وہی کے تین ہی طریقے ہیں۔ اور جب وہی آتی تھی تو عائشہ کہتی ہیں میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ آپ جس اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے اس پہ بھی بوجھ پڑتا تھا، اور آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، وہی ختم ہونے کے بعد دیکھتے تھے کہ پسینے سے شرابور ہوتے تھے، یعنی اتنا سخت ہوتا۔ گھنٹی کے بعد وہ بھی آپ پہ سخت ہوتی تھی۔ فرشتہ جب وہی لے کر آتا تھا، پہلی دفعہ یہ آیا تو آپ کے سینے کو بھینچا، کہا اقرا اقرا، وہ آپ کے لیے کتنی سخت کیفیت تھی۔ یعنی وہی کا آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ تو وہ اتنی، یعنی ذمہ داری کا بوجھ، یہ نہیں تھا کہ وہ گھبراتے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا، ذمہ داری کے خوف سے وہ چیز آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا تھا، جس کے دباؤ سے سواری بھی دب جاتی تھی۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وہی کیا آپ کی طرح، روحاً پوشیدہ من امرنا، اپنا حکم، ما كنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے، مال کتاب کیا ہے، ولا ایمان و نہ ایمان، یعنی غار حرام عبادت تو کر رہے تھے
لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ تھا آپ کو رسالت سے نوازا جائے گا، نہ آپ کو پتہ تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ جسے ہم چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک البتہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تو سیدھے راستے کی ہی رہنمائی کرے، کیونکہ ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، آپ پر کتاب ہدایت نازل کی ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اللہ تعالیٰ کا وہی ذات ہے جس کے لیے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اسی کا ہے۔ الا علی اللہ تسیر الامور، اور سارے کام بھی اللہ سے لوٹائے جائیں گے، یعنی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لہٰذا لوٹائے بھی اللہ کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ زخرف۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب واضح کی۔ انا جعلناہ قرآن عربیًا، بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، بے شک وہ اصل کتاب میں، لدینا ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم، عالیشان حکمت والی، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے قرآن مجید کا عکس ہے۔ اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے، اس کو صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں اور کوئی نہیں چھو سکتا، جو اصل کتاب ہے یہ عکس ہے ہمارے پاس جو۔ افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم لپیٹ لیں گے تم سے نصیحت صفاً لپیٹ کر، یعنی تم صرف ان کے تم قوم حد سے بڑھ جانے والی ہو، یعنی تم اگر نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم کتاب کو لپیٹ کے اٹھا لیں گے؟ نہیں، کتاب قیامت تک رہے گی، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، اگر تم حد سے بڑھ جانے والے ہو تو تم اس کی سزا بھگت لو گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہم نے نبی بھیجے پہلوں میں، وَمَا يَأْتِي مِن نَبِيٍّ، نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہم نے ہلاک کیا وہ زیادہ سخت سے ان سے پکڑ میں، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی مثال پہلوں کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، البتہ اگر تو ان سے پوچھے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے، خلقہن العزیز العلیم، اس کو پیدا کیا زبردست جاننے والے۔ یعنی ایک جگہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، یہاں ساتھ اللہ کی صفات بیان کی ہیں کہ کافی یہ جواب دیں گے کہ اس کو زبردست جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہادا، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، بنائے اس میں لیے تمہارے لیے راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی زمین میں پہاڑ بھی ہیں اور پہاڑوں کو کاٹ کے تم راستے بنا لیتے، اس لیے کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی بے قدر اندازے کے ساتھ، فانشرنا بھی بلدۃ میتا، ہم نے زندہ کیا اس کے ساتھ شہر مردہ کو، کذالک تخرجون، اس طرح تم نکال لے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج، اس نے پیدا کیے جوڑے کلّا، سب چیزوں کے، وجعل لکم من الفلک، بنائی تمہارے لیے کشتی والا نامی اور مویشی، ما ترکبون، جس پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہا، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ اس کی پشتوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت، اذا استویتم علیہ، جب تم جم کر بیٹھ جاؤ، اور یہ کہو وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے مسخر کیا، یعنی ہم نے تمہیں سوار ہونے کی طاقت دے دی، تم سوار ہو کے بیٹھ گئے، اب یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طاقت سے سوار ہوا ہوں، اس کے بعد جم کے بیٹھ جاؤ تو یہ کہنا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے ہاں اس کو، وما کنا لمقرین، اور ہم اس کو مطیع کرنے والے نہیں تھے، وإنا لربنا لمنقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ یعنی ہر موقع پہ دیکھ لیں، جب کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی کھانا کھانا میری قدرت میں نہیں تھا، کھانا میرے سامنے رکھا ہے، گھر والے جس نے پکایا رکھا میں نے کھایا، میرے میں طاقت نہیں تھی کھانے کی، اللہ نے مجھے کھلایا۔ اس طرح سواری میں اگر ایک جگہ دوسری جگہ پہنچ گئے تو اللہ کی قدرت ہے، اگر نہ اللہ کی قدرت ہو تو سواری بھی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پیچھے کہا نا کہ ہماری وجہ سے پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر ہم یعنی پھر چلتے بھی ہیں، جہاز جو ہیں پہاڑ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر ہم ہوا کو روکتے ہیں وہیں ٹھہرے ہیں، یا تیز اندھی آ جائے، طوفان آ جائے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہیں، میرے مطیع ضرور کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن میں اپنی قدرت سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ نے مجھے اتنا اختیار دیا کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن اللہ کے حکم سے، جس میں اتنا پیارا سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ میں کہہ دیا کہ سواری پہ بھی کہا کرو اللہ نے ہمارے مطیع کیا، ہم مطیع کرنے والے نہیں تھے۔ جو سواری لے کے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈ لے کے سوچتے ہیں کہ میں اتنا یہ میں جو ہے نا، یہ انسان کے اندر غرور پیدا کر کے اسے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کبھی بھی اتنا عاجز نہیں ہوگا کہ یہ کہہ سکے کہ میرے اللہ نے میرے لیے اسے مطیع کیا۔ وَجَعَلَ مِن بَعْدِهِ جُزْءًا، انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ بنا لیا۔ یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا نا کہ کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ ہے، ہمارے شریکوں کا حصہ ہے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، بے شک انسان کھلا نہ شکر ہے،
یعنی اسے پتہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ کا حصہ کیا بنانے کی ضرورت ہے، تو کھلم کھلا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، یا اس نے بنا لی ہیں جو پیدا کرتا ہے لڑکیاں، واسفاکم بالبنین، اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب انہیں خوشخبری دے دیتی ہے کسی ان میں سے کسی ایک کو، ما ضرب للرحمن، جو اس نے رحمان کے لیے بیان کیا مثلا مثال، یعنی جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ذلّ وجہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور قدیم بہت غم پیتا ہے، پیچھے اپنے پڑا وہ کہتا ہے میں کیا کروں، اسے مٹی میں گاڑ دوں یا ذلت پہ قائم رہوں، یعنی جس کی بیٹی ہوتی تھی اس کا ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ پھر ان کی بیویاں کیسے ان کے پاس رہتی تھیں، جب لڑکیوں کو وہ زندہ درگور کرتے تھے تو ان کی بیویاں بھی تو کسی کی بیٹی تھیں۔ اس لیے کچھ لوگ تھے جو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والے، اور کچھ ہیں نہیں، ہر قوم میں ہر وقت میں ایسا رہا ہے۔ تو اللہ کے لیے وہ چیز کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسندیدہ ہے، اور کیوں ایسا کرتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، وَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ، یا وہ جو پرورش جس پر زیور کے ساتھ کی جاتی ہے پرورش، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ غیر واضح جگرالو ہے، یعنی مقابلہ بھی نہیں کر سکتی صحیح طرح اور زیورات کی محتاج ہے، تو اس کو رحمان کے لیے کرتے ہیں۔ رحمان تو بے نیاز ہے، رحمان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اور بناتے ہیں فرشتوں کو وہ لوگ، ہم عباد الرحمن اناثا، جو رحمان کے بندے عورتیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، یعنی بات تو یہ ہے کہ ایک تو رحمان کی بیٹیاں بنانا، کہنا کہ رحمان کی اولاد ہے، دوسرا فرشتوں کو بنانا جو کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس ہی کر رہے ہیں، تو ان کو بیٹیاں بناتے تھے۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے موجود تھے؟ انہیں پتہ ہے کہ وہ نر تھے کہ مادہ تھے؟ فرشتوں کو بیٹیاں کس بنا پہ کہتے ہیں؟ ان کے تو ماں باپ ہی نہیں ہیں فرشتوں کے، وہ تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، تو کس بنا پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ستکتب شہادتہم، ان قریب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، ویسألون، ان سے پوچھا بھی جائے گا، یعنی قیامت میں ان سے سوال کیا جائے گا تم یہ بات کیسے کہتے تھے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لو شاء الرحمن، اگر چاہتا رحمان، ما عبدناہم، تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ما لہم بذالک من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، وہ صرف گمان سے باتیں، اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ ام آتینہم کتابا، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے من قبل، اس سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، وہ اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یعنی کیا کس نے انہیں بتایا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں؟ کیا ان کی کسی کتاب میں یہ موجود ہے؟ تو وہ لے کر آئے، وہ جس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ ہم تو وہی کچھ کہیں گے جو ہمارے واجدات کرتے ہیں، تو کیا دلیل ہے، کوئی کتاب ہے تو لے آؤ۔ بل قالوا، بلکہ وہ کہیں گے انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باجداد کے طریقے کو پایا ہے، وإنا علی آثارہم مقتدون، انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ وکذالک ما ارسلنا من قبلک من قریۃ، اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں من نذیر، کوئی بھی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنی باجداد کے طریقے پہ پایا ہے، وإنا علی آثارہم مقتدون، اور انہی کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی خوشحال لوگ اصل میں اپنے مال پہ تھے نا، وہ حاکم سے بھی نہیں ڈرتے تھے اپنے مال کے بل بوتے پہ، بلکہ حاکم ان سے ڈرتے تھے، حاکم ان کو اپنا بنا کے رکھتے، جو دولت مند ہوتے ہیں، اب بھی یہی حال ہے، جو حاکم ہیں ہمارے وہ دولت مندوں کو اپنا بنا کے رکھتے ہیں نا وزیر، تاکہ ہماری باتوں پہ پردہ رہے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسا ہی تھا کہ خوشحال لوگ جو تھے یہ دوسروں کو اپنے پیچھے لگاتے تھے، جیسے فرعون نے لگایا، جیسے قارون نے لگایا کہ دیکھو میرے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس آ جاؤ، اور اس طرح باتیں کر کر کے نا اگلے کو اتنا وہ قائل کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے پاس طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، جس پر حامی مال ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قالا، کہا، اولا جئتکم بأحد، اگرچہ میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ چیزیں لے کر آیا ہوں، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس کی نسبت جس پہ تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ پہلے پارے میں ہم نے پایا، وہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، جس پر پایا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ اگرچہ ان کے باجداد نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت پر تھے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں تمہاری طرف زیادہ ہدایت یافتہ لے کے آئے ہوں، وہ بات جو تمہارے باپ دادا کی تھی اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، قالوا، صاف کہہ دیا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم تو اس کا انکار کریں گے جو تم لے کر آئے ہو نا، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں چاہے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، غور کر لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لیا بھی اپنے باپ سے، وقومی، اور اپنی قوم سے، اننی براء مما تعبدون، بے شک میں بیزار ہوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، ان قریب مجھے راہ بھی دکھائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانتے، ان مورتیوں کو نہیں چھوڑتے نا، تو میں ان سب سے بیزار ہوں، میں تو صرف اس اللہ کی طرف رخ کرتا ہوں، جیسے اس میں پیچھے آپ نے پڑھا تھا سورۃ راہ میں شاید آیا تھا حضرت ابراہیم کے بارے میں،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جھکا لیا جس نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں مشرک نہیں ہوں۔ یہاں بھی اسی بات کو بیان کیا کہ میں سب چیزوں سے بیزار ہوں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، ان کے لیے مجھے راہ بھی دکھائے گا۔ وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، ہم نے اس کی سچی بات کو بعد میں باقی رکھا، لعلہم یرجعون، شاید وہ بھی توحید کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی جو عیسائی و یہودی کہتے ہیں نا، وہ ابراہیم یہودی یا عیسائی تھے، یا مشرکین بھی کہتے ہیں ابراہیم کے مذہب پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کی بات کو سچا رکھا بعد میں بھی، شاید وہ بھی توحید کی طرف لوٹ آئیں جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ بل متاعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ میں نے فائدہ دیا ان کو ان کے عبادات کو، حتیٰ جاءہم، تک آگے ان کے پاس حق و رسول مبین، اور رسول واضح۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کو ان کے عبادات کو مال دیا ہے اور رونق بہت زیادہ دی تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو اس لیے مال اور زیادہ دیا تھا کہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی فائدہ دیا ان کو ان کے عبادات کو، یہاں تک جب حق آ گیا، یعنی وہ فائدہ بھی میں نے دیا تھا، حق بھی میں نے بھیجا ہے، اور رسول واضح بھی تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دیا ہے تو پھر رسول پر بھی مان لے آئیں۔ بلکہ کیا ہوا، ولما جاءہم الحق، جب حق ان کے پاس آ گیا، قالوا، کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِکافرون، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی نعمتوں کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، نہ شکری کرتے ہیں، اور جب حق بھی آتا ہے تو یہ کہہ کے کہ یہ جادو ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر حق کی صلاحیت رہی نہیں، بار بار انکار، ہر نبی کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار کر کر کے ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ وقالوا، اور پھر یہاں اعتراض کیا کیا، لولا نزل ھذا، پہلے کہتے تھے انسان نبی نہیں ہو سکتا، اب کہا لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں اللہ نے اتارا یہ قرآن مجید علی رجل، کسی آدمی پر، من القریتین عظیم، دو بڑی بستیوں میں سے، یعنی کسی اچھے تگڑے آدمی پہ اللہ تعالیٰ وحی اتارتا ہے، کیا کمزور آدمی، ناز باللہ، یعنی اپنے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، یعنی ان کی اپنی کئی باتوں سے ان کی اپنی باتوں کی تردید ہوتی ہے، کہتے تھے ناز باللہ اس نے خود کر لی ہے۔ اب کہا کہ کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ یعنی ہر بات دیکھنا اب کہیں نہ کہیں ایسے ہوگا کہ ان کی ساری باتیں اپنے اوپر الٹی پڑیں گی، ومکر ومکر اللہ، انہوں نے چالیں چلیں، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ ہم یقسمون رحمت ربی، کیا تقسیم یہ کرتے ہیں رب کی رحمت، یعنی انہیں پتہ ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات دنیا، ہم نے تو ان کی معیشت بھی دنیا میں ہم نے تقسیم کی ہے، کہ جس کو چاہا تنگ کیا، جس کو چاہا زیادہ دیا۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ان کے ایک دوسرے پر درجے بلند کر دیے، یعنی مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کیوں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے کو مددگار بنا لو۔ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے دولت دے دی ہے، اب وہ اس کو صفائی کا کام اسے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ ایک آدمی اللہ نے اس کو کام ہی سپرد کیا، وہ صفائی کرے گا۔ ایک آدمی افسر بن کے بیٹھ گیا، ایک گارڈ ہے، ایک ہے اس کے کمرے کو سارا سیٹ کر کے رکھنا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صلاحیت ہم نے تقسیم کی ہے، معیشت ہم نے تقسیم کی ہے، کوئی ریڑھی لگا رہا ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار کر رہا ہے۔ اگر تمہارے ذمہ کچھ ہوتا تم تو کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ذریعہ معاش دیا ہے، کیسا دیا ہے، کس کو دیا ہے، کتنا دیا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی کسی کو، اگر کوئی کوڑا چننے والا بھی ہے، اس کو بھی بے حقیر نہ جانیں۔ آپ خود جائیں نا ذرا کوڑا پھینک کے ہیں، آپ خود کوڑا پھینک کے ہیں نا گھر کا، کیوں نہیں پھینکتے؟ اور کتنا اچھا کسی ماں نے بیٹے کو، جب اس نے کہا کہ امی کچرے والا آئے، انہوں نے کہا کچرے والا نہیں آیا، کچرے والے ہم ہیں، کوڑا اکٹھا ہم نے کیا ہے، وہ تو ہمارا گند اٹھانے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارا گند اٹھا کے لے لیں۔ ہم کہاں، یعنی دنیاوی مثالوں میں بھی ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ساری اللہ کی تقسیم ہے۔ پھر ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں آج کل کوڑے والے بھی دیکھو ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اگر آپ کو موبائل چاہیے تو اسے بھی موبائل چاہیے، اس نے بھی کہیں اطلاع دینی ہے اگر آپ نے دینی ہے، اگر آپ نے گانے میں موسیقی سننی ہے تو اس کا بھی جی چاہتا سننے میں۔ ہم فوراً دوسروں پہ تو اعتراض کرتے ہیں، اپنے پہ غور نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیشہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس لیے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا کہ صلاحیتیں مختلف رکھی ہیں، تاکہ جس کے پاس دولت ہے وہ کام کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پیسے دے کے کام کرا لے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا مددگار بنا لے، خدمتگار بنا لے۔ رحمت ربی کا خیر مما یجمعون، اور رحمت آپ کے رب کی بے طرف سے جمع کرتے ہیں، یعنی دنیاوی مال سے، دنیاوی نعمتوں سے سب سے زیادہ بہتر اللہ کی رحمت ہے، جس کو اللہ کی رحمت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر نہ کہ لوگ ایک امت ہو جاتے، لجعلنا لمن یکفر برحمٰن، ہم بنا دیتے اس کے لیے جو کفر کرتا ہے رحمان کا، لیبوتہم، ان کی گھروں کی، سقفاً چھتیں، من فضتی، چاندی کی، ومعارج، اور سیڑھیاں، علیہ یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں،
بلے بیوت بوابا مسرورن، ان کے گھروں کے دروازے اور تختے علیہ یتکون، جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ زخرفہ، اور سونے کے، یعنی سونے اور چاندی کے ہم بنا دیں. یعنی اگر ہمیں یہ ڈرنا نا، ہم کافروں کو تو اللہ نے دنیا دینی دینی ہے، اس کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم کافروں کو بہت زیادہ دینا شروع کر دیتے نا، اللہ تعالیٰ اندازے سے دے رہا ہے، تو دوسرے لوگ ہو سکتا تھا زیادہ تر کفر کی طرف چلے جائیں. اس لیے ہم نے اندازے سے دیا ہے، ایسا نہیں کیا. ہم نے مومنوں کو بھی دیا ہے، مومنوں میں سے بہت دولت مند ہیں اور کافروں میں سے بھی ہیں، لیکن کافروں کی اکثریت ہے دولت کے لحاظ سے، اور ایمان والوں میں ذرا کم. لیکن جب اللہ نے انہیں دیا ان کی فرما برداری کی بنا پہ، تو اتنا زیادہ دیا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنا دیا گیا ان کو. لیکن وہ سب اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا جانشین دے گا. اس لیے وہ اللہ دیتا جاتا تھا اور خرچ کرتے چلے جاتے تھے. حضرت موسیٰ والا واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. ایک آدمی کہا کہ اللہ سے دعا کر دیں جتنا مجھے رزق دینا ہے ایک ہی دن میں دے دیں. حضرت موسیٰ نے کہا ایسی دعا نہ کرو. کہا نہیں، 2 دن مجبور کیا آپ نے، دعا کر دی حضرت موسیٰ نے. اب اللہ نے اسے رزق دے دیا حضرت موسیٰ کی دعا سے. جتنا اسے کھانا تھا کھا لیا، من سلوا کی طرح جمع نہیں کیا یہودیوں کی طرح، باقی سب تقسیم کر دیے. اگلے دن پھر اس سے زیادہ رزق ملتا ہی گیا. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو دعا کی تھی، اس نے کہا ایک ہی دن میں دے دے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا پھر اللہ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ دیتے جا رہا ہے، میں اسے دیتا جا رہا ہوں. سیدھی سی بات ہے. یعنی اتنا یہ مشہور اور صحیح حدیث میں یہ واقعہ مشہور ہے حضرت موسیٰ والا واقعہ، کس طرح اس آدمی نے کہا اور اللہ نے اسے کیسے نوازا. تو اگر ہمیں نہ پتہ ہوتا نا کہ لوگ کفر کی طرف لوٹ آئیں گے، تو ہم کافروں کے گھر، چھتیں، دروازے، تختے سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین، آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے. یعنی مومن بھی یہاں فائدہ اٹھائیں، یہ سب کے لیے دنیا بھی. لیکن جو لَإِن شَكَرْتُمْ، یعنی نعمتوں سے فائدہ شکر کر کے اٹھائے گا، تو آخرت جو ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی ہوگی. یہ جو ٹیک لگانے والے معاملے ہیں نا، یہ سست کر دیتے ہیں بندے کو. ٹیک ہٹا لیں آپ نے. کہا کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے، یعنی مراد ہے کہ حدیث ٹیک لگا کے سنانے والی بات ہی نہیں ہے. ٹیک لگا کے بیٹھے اور جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وہ ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیک لگانا جو ہے، ٹیک لگا کے کھانا بھی منع ہے، اور قرآن بھی پڑھتے ہو اس طرح وہ بھی ٹیک لگانا منع ہے، سوائے اللہ ماشاء اللہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے. بوڑھے لوگ کو نہیں ٹیک لگا رہے، جوان ٹیک لگاتے ہیں. وَمَن یعش عن ذکر رحمان، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، نقیض لہ شیطان، ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں. والا قرین، وہ اس کا اٹھتے بیٹھتے ساتھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا بس قسم وسبح بکرۃ واسیلہ، صبح شام تسبیح بیان کرو. ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں سے نہ ہو جانا. جو ہی اللہ کے ذکر سے یا اللہ کے شکر سے یا اللہ کے طرف سے ہمارا دھیان ہٹتا ہے نا، تو شیطان شیطان طاق میں ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو تو میں اس پہ حملہ کر دوں. اس لیے جس دل میں اللہ کی یاد نہیں وہ دل مردہ ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر قبرستان ہے. یعنی وہ شیطان آ کے حملہ کر دیتا ہے، رحمت سے وہ غافل ہو جاتا ہے بندہ. تو جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم فوراً شیطان اس پہ مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے، یعنی اسے بہکانے میں لگ جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور کر دیتا ہے. اور جو اللہ کی یاد سے دور ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی معیشت کو بھی تنگ کر دیتے ہیں. کروڑ پتی ہو کے بھی اسے لگتا ہے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مجھے یاد ہے بڑے کہتے تھے انہیں نا فنا پئی ہے، یعنی سب چیزیں ہیں اس کو نہیں دیکھتی، نا فنا جو نہیں ہے اس کی طرف لگی ہوئی ہے، بس جو چیزیں موجود ہیں اس کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. تو پھر اس کی روزی اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سب سے اور بڑی سزا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلا دیں گے، چونکہ اس نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا نا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بلا دیں گے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ روکتے ہیں ان کو راستے سے. وَيَحْسَبُونَ، اور خیال کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ کہ وہ ہدایت پر ہیں. سورۃ کہف میں بھی آپ نے یہ پڑھ لیا نا کہ وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان ایک دوسرے ملمہ کی باتیں اس طرح کرتے ہیں، آگے آگے ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں. لیکن جب انسان کو ہوش آ جائے، جب اللہ کا دھیان چلا جائے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ غلطی پہ ہے. حتیٰ اذا جانا، تھا کہ جب آ گیا ہمارے پاس، کالا، اس وقت کہے گا یا لیتی بینی و بینک بعد المشرقین، کہ یہ جو شیطان ساتھی مقرر کیا تھا اس کو کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا. فبئس القرین، پس برا ہے ساتھی. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا آج، اذا ظلمتم، جب تم نے ظلم کیا، انکم فی العذاب مشترکون، یہ کہ تم عذاب میں اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی جو کچھ تم ظلم کرتے رہے ہو، وہ جن کے ساتھ ظلم کیا، سب کو تم عذاب میں اکٹھے کیے جاؤ گے. افانتا تسمع الصم، کیا تو بہرے کو سنا سکتا ہے،
اور تہدیلمیہ یا تو اندے کو ہدایت دے سکتا ہے وہ من کانا فی ضلال میں جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، بلکہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو جالو اصابعہم فی اذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، بس تخشوا ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے بھی اوڑھ لیتے ہیں، چاروں سے بند کر لیتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں آواز نہ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جو ہدایت لینا نہیں چاہتے، جو کہتے ہیں دن الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا۔ فَإِنَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم چاہیں آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے انتقام لے لیں گے، یعنی آپ کے جانے کے بعد یہاں سے آپ کو ہجرت کروا کے تب بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں، یا آپ کے ہوتے ہوئے غزوات ہوئے ہیں جب، تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دونوں طرح ان کو سارا کچھ دکھا سکتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہ دکھا دے، تو انہوں نے ینّک اللہ سی وعدنا، ہم یا ہم انہیں ضرور دکھا دیں گے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ، ہم تو قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی آپ کے ہوتے بھی ہم انہیں عذاب دے سکتے ہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، جانے سے مراد ہجرت بھی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے، وہ دیکھ لیں گے، اور دنیا کے جانے کے بعد دیکھا اسلام پھر بھی کتنا تیزی سے آگے پھیلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا نہیں پھیلا ہوتا جتنا بعد میں اتنا زیادہ پھیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قدرت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ یہ نبی فوت ہو جائے گا تو بس بات ختم، دین ختم ہو جائے گا، تو بتایا کہ اللہ کے پاس قدرت ہے کہ آپ کو لے جانے کے بعد یا آپ کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دے گا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، لیکن تم مضبوطی سے تھام رکھ اس کو جو تیری طرف وحی کیا گیا، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّا لَذِكْرٌ لَكَ، بے شک یہ تیرا ذکر ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور تیری قوم کا بھی، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی جیسے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، یہاں تمہارا بھی ذکر ہے، تمہاری قوم کا بھی ہے، صرف یہ ہے کہ تم یہ خیال رکھو کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، پوچھو ان سے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے سوا اور آلہۃ معبود بنایا ہے، یعبدون، جن کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی جو پہلے رسول وہ یہاں موجود تو نہیں ہے، جن سے پوچھنا ہے مراد یہ ہے کہ جو پہلے رسول آئے تھے ان پر جو کتابیں آئی تھیں، ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے رسولوں نے ان کو ایسا حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کے معبود بنانے ہیں، یا ان کی کتابوں میں ایسی کوئی چیز موجود تھی، یعنی کسی بھی نبی کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ اللہ کے سوا اور معبود بنا لو، بلکہ کیا تھا، ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام دے کر فرعون کی طرف، ملائے اس کے سرداروں کی طرف، فقال، انہوں نے کہا انی رسول رب العالمین، رب جہان والوں کا میں رسول ہوں، فلما جاؤں بآیاتنا، جب ان کے پاس ہمارے احکام آئے، اذا ہم منہا یضحکون، اس وقت وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سورۃ صف میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں، آنے والے رسول جس کا نام محمد کا خوشخبری دیتا ہوں۔ تو جب آئے آگے یعنی خوشخبری سنائی تھی، نام بھی بتایا ہوا تھا، تو کہنے لگے ساحر مبین، یہ تو جادوگر ہے، یعنی سارے کچھ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اسے کھلم کھلا جادوگر کہہ دیتے تھے، اللہ کی یاد کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا سورۃ آل عمران میں غالباً کہ وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان کی باتیں غمگین نہ کریں، وہ تو آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، لا یکذبونک، کا آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی کے خلاف آپ انہیں باتیں پہنچاتے ہو، تو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، آپ اللہ کے احکام پہنچا رہے ہیں نا، آپ کو فی نفس ہی جھوٹا نہیں کہتے۔ وہ ابو جہل نے کیا کہا تھا، اے محمد میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن تیری باتوں پہ میرا دل نہیں جمتا، کیا مراد ہے کہ اللہ کے احکام کا انکار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی تھی، اور جب آیات آئیں تو وہ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وما نریم من آیت، نہیں ہم دکھاتے ہیں ان کو کوئی نشانی، اللہ اکبر من اختها، مگر وہ پہلے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ جب عذاب آئے تھے 6 طرح کے، ٹڈیوں کا، جوؤں کا، خون کا، مینڈکوں کا، ہر عذاب پہلے سے بڑا تھا۔ جب پہلا عذاب آیا، حالانکہ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اور یہ بھی فرعون نے کہا تھا کہ مجھے سیڑھیاں لگا کے دو، میں دیکھوں، میں خیال کرتا ہوں یہ جھوٹا ہے، اس کا معبود کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب عذاب آتا ہے اسی جادوگر کو، اسی مجنوں کو، اسی کو جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم پہ نصرت آئی، اسے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، پھر جادوگر نہیں کہتے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کے ہم سے عذاب ہٹا دیں، ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ جب عذاب کا وقت پورا ہونے والا ہوتا تھا نا کہ اب کیا کہ عذاب آنے والے، تو آ کے کہتے تھے، یعنی وہ عذاب ختم ہونے کا وقت پورا ہونے والا ہوتا تھا تو کہتے تھے اے موسیٰ تو دعا کر، حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب دور ہو جاتا تھا، اسی وقت وعدہ توڑ دیتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہے، آیا تھا عذاب چلا گیا، ہم نہیں اب بنی اسرائیل کو بھیجیں گے، ہم ایمان نہیں لائے۔ پھر دوسرا عذاب آیا، پھر یہی ہوا، ہر بار یہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ بار بار ایسا کرنے سے ہم نے ان کو کیا کیا، وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ، ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ رجوع کر لیں،
یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرا تیسرا دیا، شاید رجوع کر لیں کہ جب موسیٰ کے کہنے پہ عذاب دور ہو گیا ہے وہ بنی اسرائیل کو بھیج دیں اور توبہ کر لیں۔ کالو کہنے لگے یا صاحب الدلنا ربک بما عہد عندک، یہاں یہ لفظ آ گیا جادو کر کے، یعنی دیکھیں کہ اے جادوگر، یعنی تو اتنے جادو استغفر اللہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک جادو ہو جائے کہ اپنے رب سے دعا کر کے ہم سے عذاب ہٹا دے جو وعدہ کیا گیا، انا محتدون، بے شک ہم ہدایت پا جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا، جام ینکثون، اسی وقت وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ونادی فرعون فی قومہ، پکارا فرعون نے اپنی قوم کو، کالا کہنے لگا، اب دیکھا نا کہ عذاب دور ہو ہے موسیٰ کی دعا سے تو کہیں لوگ اس پہ ایمان نہ لے آئیں، اب اسے بڑا خوف ہوا، اس وقت اپنی قوم کو اکٹھا کیا، کالا کہا یا قومی، اے میری قوم، الیس لی ملک مصری، تم دیکھتے نہیں میرے پاس بادشاہت ہے مصر کی، یعنی اس کی دعا سے عذاب دور ہو گیا تو کیا ہوا، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، واضح الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے نیچے سے رواں دواں ہیں، افلا تبصرون، تمہیں بصیرت نہیں آتی، یعنی کون ہے طاقتور، کون ہے، میں ہوں موسیٰ، تمہیں نصیحت نہیں آتی، امانا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر یا یہ وش ہوا مہین جو استغفر اللہ رسوا ہے، یعنی اس طرح اہل مکہ بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا کہ یہ جو کمی کمینہ انہیں نکالو اپنی مجلس سے، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، ہم تب بیٹھیں گے جب یہ اٹھ جائیں گے، تو کہا یہ جو مہین ہے یعنی رسوا ہونے والا ہے، ولا یکاد یبین، یہ تو واضح بات بھی بیان نہیں کر سکتا، یہ لکنت تھی، تو کہا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، یعنی اس طرح کی باتیں کیا کہ قوم کو ہلکا کر لیا، اپنے حق میں کر لیا۔ فلورا القی علیہ صورت من ذهب، اس پہ سونے کے کنگن کیوں نہیں، اس کے ہاتھ میں کنگن تھے نا سونے کے، پہلے ہوتے تھے نا بادشاہوں کے پاس سونے کے کنگن، اور جا معه الملائکۃ مقترین، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے آ جائیں لگا تھا، یعنی کوئی تو واضح چیز ہو جو میرے سے زیادہ ہو، یعنی فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو شرمندہ کیا، فاطاعوہ، قوم نے اس کا کہا مان لیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ فرعون کے ڈر سے قوم ایمان نہیں لائی تھی، ورنہ وہ ایمان لانا چاہتی تھی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ قوم نافرمان تھی۔ فلما آسفونا، جب سارے عذاب دکھانے کے بعد وہ پھر وعدے سے پھر گئے تو انہوں نے ہمیں اتنا غصہ دلایا، انتقام نہ، کہ ہم نے بھی انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم اجمعین، ہم سب کو غرق کر دیا، مہلت دے دی، ہر دفعہ مہلت دی، لیکن اتنا غصہ دلایا کہ آخرکار ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو نچلا کر دیا، ومثل للآخرین، اور مثال بنا دیا بعد والوں کے لیے، یعنی جس کو یہ ہلکا کر رہا تھا میرے پاس یہ ہے وہ ہے، تو جب اس کو غرق کر دیا اس کی قوم کے سامنے، اور بعد میں جو بچ گئے موسیٰ کی قوم تو ان کے لیے ایک مثال بنا دی کہ مثال اس سے سیکھ لو، تم وہ رویہ نہ اختیار کرنا جو اس کی قوم کرتی رہی ہے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کا بھی بیان کرتے تھے نا کہ وہ اتنے معزز نبی تھے، سارے ایک دوسرے کے نبی عزت کرتے رہے ہمیشہ، جیسے صحابہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور دوسرے انبیاء بھی، اللہ نے کہا تھا نا جب تمہاری موجودگی میں دوسرا نبی آئے اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کو مضبوط بھی کرو گے، اس کی تقویت بھی دو گے، تو ہر نبی نے دوسرے کو مضبوط ہی کیا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ کا وہ اچھے معنوں میں ذکر کرتے تھے نا، اس وقت کیا ہوتا تھا، اذا قوم کا من صدون، اس وقت قوم چیخنے لگتی تھی، کیا چیختی تھی کہ نصارہ حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہیں، ان کے تو تم عزت سے نام لیتے ہو، ہمارے معبودوں کو کیوں برا بلا کہتے ہو، ہم بھی تو کسی کی عبادت ہی کر رہے ہیں نا اللہ کے سوا، وہ بھی اللہ کے سوا حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہیں، ان کا تم برا ذکر اچھا کرتے ہو۔ اب انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کس لحاظ سے عزت کرتے ہیں، معبود کے لحاظ سے عزت نہیں کر رہے عیسیٰ کی، اللہ کے معزز بندہ ہے وہ، اس لحاظ سے عزت دے رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا میری بے جا تعریف نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تھی، اور نہ بعد میں مجھے صلیب پہ چڑھا دیں، یعنی ہر ایک کو اس کا مقام دو، جب عیسیٰ کا نبی ذکر کرتے ہیں تو ان کے مقام کی حد کے اندر ہے کہ ذکر کرتے ہیں، اس طرح ہم نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بڑھانا ہے تو اللہ کے بعد ہے، کتنا بڑا کوئی انسان ہو جائے، خیر البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ نے بنایا ان کو، لیکن اللہ کے بعد ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے شرکی کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ عاشق رسول جب بنتے ہیں تو وہ مقام وہ لے جاتے ہیں کہ اللہ کا دھیان ہی نہیں آتا، کیا عید میلاد النبی، اس سارے میں اللہ کو کہیں اجاگر نہیں کرتے، جو یہ کرتے ہیں میلاد اور یہ مجلسیں اور اسٹیج لگاتے ہیں، کہیں بھی اللہ کو بلند نہیں کرتے، یعنی ان کا مقام اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ آج کا دن مبارک ہے ہی انہی کے نام، حالانکہ بھیجا ان کو کس نے ہے، جیسے کہا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے، تو رسول کا معبود نہ مان لینا، اس کو ماننا معبود جس نے رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اصل یہ چیز یہ ہے، شرک سے بندہ تبھی بچ سکتا ہے۔ تو ست قوم چیختی ہے، اور کال وہ کہتے ہیں آلہتنا خیر نہ ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہے یا یہ، یعنی دونوں ہی برابر ہیں،
وہ بھی اللہ کے سوا اس کی پوجا اس کو عبادت کرتے ہیں عیسائی جو ہے، اور ہم بتوں کی کرتے ہیں، تو ہم تو پھر برابر ہے، کون بہتر ہے؟ ما ضرب لک الا جدلا، وہ جانتے ہیں ساری باتیں لیکن صرف جھگڑے کے لیے آپ سے آ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، یعنی حقیقت کو جانتے ہوئے صرف آپ سے جھگڑے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، اس قوم کا ارادہ سے جھگڑا کرنا ہے، یعنی بحث میں ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر بندہ جس پر ہم نے انعام کیا ہے۔ وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دی ہے، یعنی اتنے معجزے ان پہ دیے ہیں کہ وہ مثال بن گئے۔ لو شاء، اگر ہم چاہتے لجعلنا منکم ملائکۃ، ہم بنا دیتے تم میں سے فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون، وہ جانشینی کرتے، یعنی کہ یہاں فرشتے ہوتے تو ہم جانشینی اسی سے کروا لیتے۔ وَإِنَّ لِلْعِلْمِ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے انہوں نے دوبارہ آنا ہے نا، تو ان کا یہ مقام ہے کہ ان کے آنے سے قیامت کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے۔ فلا تمترن بہا، آپ شک میں نہ پڑیں، واتبعون، اور میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا جو ہم مقام بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کا مقام بڑھایا ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، نہ روکے تم کو شیطان، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لما جاء عیسیٰ بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، کہا قد جئتکم بالحکمت، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ، ولیبین لکم بعض الذی، تاکہ میں تم پر واضح کر دوں بعض وہ چیزیں تختلفون فی، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ تعالیٰ سے میرا کہا مانو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان پر وہ ساری چیزیں حلال کرنے آ گئے تھے جو حضرت موسیٰ یہودیوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی بتایا کہ تم سے وہ بوجھ اتارنے آیا ہے جو تم پر توق تھے، تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا کہ میں تم سے وہ ساری باتیں کلیئر کر دوں گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے تھے نا، کہتے تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے جو بھی تھا، تو کہا اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے، فعبدو، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پھر بھی گروہوں نے اختلاف کیا، من بین آپس میں، بعض نے کہا اللہ ہے، بعض نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، بعض نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹا ہے، بعض نے صلیب پہ چڑھا دیا۔ اس لیے آپ نے کہا تھا میری بے جا تعریف نہ کرنا، جیسے حضرت عیسیٰ کی گئی، اور نہ پھر بعد میں صلیب پہ انہیں چڑھا دیا، میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرنا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، خرابی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا دن دردناک کے عذاب سے، یعنی جنہوں نے تو رسول مان لیا بس وہ بچ گئے، باقی جنہوں نے ظلم کیا اور انہیں عہدے دیے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حل ینظرون الا الساعۃ، نہیں وہ انتظار کرے مگر قیامت کا، ان تأتیہ بغتۃ، کہ آئے گی ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی جو یہاں پرہیزگار ایک دوسرے کے ساتھ تھے وہ منہ نہیں موڑیں گے کسی دوسرے، وہ ان کا ساتھ رہے گا، لیکن جو یہاں اپنی دوستی کے دم بھرتے تھے، کافر کافروں کے ساتھ ہوں گے اور متقین متقین کے ساتھ ہوں گے۔ کافروں کے اس لیے دوست ان سے منہ موڑ لیں گے، اس دن ان کے بعض کے دشمن ہو جائیں گے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ان کو معبود اس لیے بناتے ہیں کہ عذاب سے ان کے لیے مددگار ہوں گے، قیامت میں ان کو عذاب سے چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں انہوں نے بنایا تھا عزن، کہ ان کی مدد کریں گے، اور اللہ کہتا ہے وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں، ہماری تو عبادت کرتے نہیں تھے، اور وہ خود بھی پھر کہہ دیں گے ہم شرک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، شرک کرتے تھے اور یہاں کہہ رہے ہیں ہم شرک نہیں کرتے تھے، اور وہ جن کو اپنے سامنے ڈیرہ لگا کے بٹھاتے تھے وہ بھی کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں پتہ، ہماری تو نہیں کرتے، بعض کو تو نہیں پتہ، جیسے علی حجویری کے مزار پہ جا کے یہ لوگ جاتے ہیں، بنگڑے ڈالتے ہیں، اس مناتے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا تم کیا گئے تھے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کہا تو نے کہا تھا مجھے میری ماں کو دو معبود مار، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، میں جب تک تھا تب تو میں نے توحید کا کہتا رہا، اب جب آ گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے پتہ انہوں نے کیا کیا۔ یا عبادی، میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، الا المتقین، آیا نا پیچھے کہ سب دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، اب پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ کہے گا بندو لا خوف علیکم، نہیں تم پر کوئی خوف آج، ولا انتم تحزنون، نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے بھی آیات نے ہمارے حکام کے ساتھ، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے، ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تمہیں خوش آمدید کہا جائے گا یا تمہیں عزت دی جائے گی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، چکر لگائیں گے ان پر رکابیوں کے ساتھ سونے کی، واکواب، اور گلاسوں کے ساتھ، وفیہا ما تشتہی الانفس، اس میں ہوگا ان کے لیے چاہیں گی جانے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے، برتنوں پہ سونا ریشم حرام ہے، پیچھے آپ نے پڑھ لیا نا کہ سب کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس، یہاں آ گیا کہ سونے کے گلاسوں اور پیالوں میں وہ ان پر چکر لگائیں گے، وفیہا ما تشتہی الانفس، اس میں ہوگا ان کے لیے جو ان کی جانیں چاہیں گی، وتلذ الاعین، اور آنکھیں لذت محسوس کریں گی،
وان تو یا خالدون تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، و تل کا جنت اللہ ورثتموہا یہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث کیا گیا، بما کنتم تعملون اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ مما تاکلون تمہارے لیے پھل ہے بہت زیادہ اس میں سے تم کھاتے ہو، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون بے شک جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقنا عذاب جہنم۔ لا یفتر عنہم نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہم فی مبلسون اس میں مایوس ہو کے رہ جائیں گے، یعنی سب سارے جو کٹ جائیں گے، تکتبہم الاسباب تو مایوسی ہو جائیں گے نا۔ وما ظلمناہم ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ہم ظالمون لیکن وہ خود ظالم تھے، ونادوا انہوں نے پکارا یا مالک اے مالک، مالک کون ہے؟ جہنم کا دروغہ، یا مالک اے مالک لیقضی علینا ربک کہ فیصلہ کر دے ہم پر ہمارا رب، ان قال انکم ماکثون دروغہ کہے گا تم ہمیشہ رہنے والے ہو، فیصلہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا فیصلہ کر دے مراد ہے کچھ مہلت دے دے، کہا فیصلہ ہو گیا تم ہمیشہ رہنے والے ہو، لقد جئناکم بالحق ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون لیکن تم اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، ام ابرم امنا فانا مبرمون کیا وہ تدبیریں کرتے ہیں کسی کام کے بے شک ہم تدبیریں کرنے والے ہیں، یعنی ہر نبی کی تدبیر، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا اللہ نے بچا لیا، حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا نکالا ان کو دھوکے دیے سب کچھ کیا اللہ نے انہیں بچا لیا، پیچھا کیا کہ ان کو قیدی بنا لیں گے اللہ نے بچا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے اکٹھا ہو کے کہا کہ ان کو قید کر لیں یا ان کو جلا وطن کر دیں یا قتل کر دیں، یہ ساری تدبیریں کر رہے تھے اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کا ناکام کر دیا، اللہ نے کہا انا مبرمون ہم تدبیریں کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی آیت کو لیکن میں درمیان میں بعد میں یاد کرانا میں بتا دوں گی اس آیت کے بارے میں، ہم یہ سب ہونا یا وہ خیال کرتے ہیں اللہ لا نسب سے رحم کہ ہم نہیں سنتے ان کا بید ورنہ ہم ان کی سرگوشی، بلا بلکہ و رسول الدہم یکتبون ہمارے بھیجے ہوئے ان کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، سرگوشی ہو یا بلند آواز کی بات، کل کہہ دو انکان للرحمن ولد اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی فانا والعابدین میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض پاک ہے رب آسمان اور زمین کا، رب العرش رب عرش کا، ما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، فذرہم انہیں چھوڑ دو یغوزو بحث میں لگے رہیں و یلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون حتیٰ کہ ملیں اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ وہی آسمان ہے آسمان میں معبود ہے وہی زمین میں معبود ہے، وہو الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے، وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض برکت والی وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، وما بینہما جو دونوں کے درمیان ہے، وعندہ ساتھ اس کے پاس قیامت کا علم ہے، والیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاء نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا سفارش کا، یعنی جو کہتے تھے نا ہم تمہیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، الا من شہد بالحق مگر جو گواہی حق کی دے گا، حق کی گواہی تو قبول کی جائے گی، غلط گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ ہم یعلمون وہ جانتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَهُ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ جو ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا، ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ پھر کیوں کہاں بہکائے جا رہے ہیں، یعنی خالق و مخلوق برابر تو ہو نہیں سکتے پھر بھی بہکائے جا رہے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا پھر اس کے برابر کیوں کرتے ہیں، وکیل ہی اور اللہ کے رسول کے کہنے کی قسم ہے یا ربی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون بے شک یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، یعنی قسم کھا لی رسول نے کہ اتنا انہوں نے کیا اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وصف عنہم پس آپ ان سے درگزر کریں، وقل کہہ دو سلام سلام فسوف یعلمون عنقریب وہ جان لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم الکتاب المبین قسم ہے کتاب واضح کی، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ ہم نے اسے نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، انا کننا منذرین بے شک ہم بھی ڈرانے والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم اس میں ہر حکمت والا حکم الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں رات لیتے ہیں شعبان کی، اگر وہ 15ویں اگر اس کو دونوں کو آپس میں ملانا ہے لیلہ تو لیلہ مبارکہ اختلاف ختم ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ اس میں فیصلہ ہو گیا لیکن ابھی نوٹیفیکیشن پر باقی ہے، اگر اسے الگ مانتے ہیں، ویسے یہ الگ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو لیلۃ القدر لیلہ مبارکہ اکثر مفسرین کہتے ہیں ایک ہی ہے، اس میں بھی آتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن کل ربہم کہ فرشتے ہر اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر، تو یہ اترتے ہیں پھر وہی آتا ہے کہ جو تطبیق دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں حکم وہاں تھا شب برات میں لکھا وہاں سے فرشتوں کے پاس آ گیا شب قدر میں، یعنی نوٹیفیکیشن ہو کے نیچے آ گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم اس میں ہر حکم الگ الگ لکھا جاتا ہے حکمت والا، امرن من عندنا حکم ہمارے پاس سے ہے،
تمہارے کسی معبودوں کا حکم نہیں، ہمارے پاس سے حکم ہے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک، رحمت ہے آپ کے رب کی، نو سمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والے ہیں۔ ربی سماواتی والارض، رب ہے آسمان اور زمین کا، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اور یہ جو ہے نا کہ ہر حکم لکھا جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں اس میں موت اور زندگی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ تم یہاں پھر رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ کون اگلی دفعہ جانے والا ہے، کس کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو اس میں لکھا جاتا ہے شب قدر میں کہ کون اگلے سال زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کو معبود مگر وہی، یہی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، یعنی فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ جب روز روح قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا اس نے مدت پوری کرنی ہے، اس کی روح واپس بھیج دیتے ہیں، جس کی مدت پوری ہوتی ہے اس کو ہم نہیں بھیجتے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، رب تمہارا اور تمہارے پہلے باجداد کا، بل ہم شک یعلمون، بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، انتظار کرو، یوم تاتی السماء بدخان مبین، جس دن آ جائے گا آسمان دھویں کے ساتھ، یخش الناس، جو ڈانپ لے گا لوگوں کو، ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے دردناک، ربنا اکشف عنا العذاب، اس وقت دعا کریں گے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، نہ مومن، بے شک ہم ایمان والے ہیں۔ یہ دعا آخرت والا عذاب کا دعا نہیں ہے، یہ وہ دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے جو بد دعا کی تھی نا، تو مکہ میں دھواں چھا گیا تھا، وہ اوپر اٹھاتے تھے آنکھیں دیکھنے میں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، تو یہ وہ ہے، تو اس کیونکہ یہ ہٹنے والا ہے دنیا کا عذاب نبی کی دعا سے، آخرت کا عذاب نہیں ہٹنے والا، اس کو کوئی نلا مرد اس کو کوئی لٹانے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب ہٹا دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ، کہاں ان کو نصیحت ہوگی، وہ جاکم رسول مبین، ان کے پاس تو رسول واضح آ چکا ہے، ثم تولو، پھر وہ پھر گئے اس سے، وقالوا معلم مجنون، کہا یہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے، یعنی انہوں نے رسول کو یہاں سے نکال دیا تو اب کہاں انہیں نصیب ہوگا۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا دیں گے، انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ کرنے والے ہیں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جسے ہم پکڑ لیں گے پکڑ بڑی، یعنی وہ دھواں آ جائے گا جو آخرت کا ہے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آ گیا ان کے پاس رسول معزز، ان ادوا الیہ عباد اللہ، کہ لوٹا دو میری طرف میرے بندے، اللہ کے بندوں کو، یعنی میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، نہ تم چڑھائی کرو اللہ پر، انی آتیکم بسواد مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور تمہارے رب کی، یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ تم بھی اپنے رب کی پناہ مانگ لو، ان ترجمون، اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو، یعنی تم مجھے کہتے ہو کہ باز نہیں تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو میں تو اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہوں، تم بھی اپنے رب کی پناہ مانگ لو تاکہ اس جرم سے تم توبہ کر لو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان نہیں لاتے، لی میرے ساتھ، فَاعْتَزِلُونِ، تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، بے شک یہ قوم مجرم ہے۔ فاسری بعبادی، ہم نے کہا تو لے چل اپنے میرے بندوں کو، لیلن، رات کے ایک حصے میں، انکم متبعون، ان کا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ وَاتْرُکِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یعنی جب حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بن گیا تو ان کی قوم کے لیے بھی۔ انہم جند مغرقون، بعد میں دوسرا لشکر اس میں غرق کیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے انہوں نے چھوڑے باغات اور چشمے، وزروعین، اور کھیتیاں، ومقام کریم، اور عزت والی جگہ، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور ایسی نعمتیں جس سے وہ لطف اٹھا رہے تھے، یعنی سب کچھ وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کذالک، اسی طرح، وورثنا قوما آخرین، ہم نے وارث کر دیا اس کا دوسری قوم کو، یہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، ذہن میں دہرا لیا کریں اس کو ذرا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر آسمان اور زمین نہیں رویا، کسی کو بھی غم نہیں ہو ان کے غرق ہونے کا، کیونکہ وہ اتنا سرکش تھا، لوگ اس سے ڈرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تھے، کوئی نہیں رویا ان پر، نہ آسمان نہ زمین، وما کن منظرین، نہ انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، رسوائی والے عذاب سے، من فرعون کے۔ کون سا عذاب تھا رسوائی والا؟ کہ بیٹوں کو زندہ رکھنا، بیٹوں کو ذبح کرنا، بیٹیوں کو زندہ رکھنا۔ انہ کان عالیان، بے شک وہ سرکش تھا، من المسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے چن لیا ان کو، علم کے ساتھ، علی العالمین، جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَا مِنَ الْآيَاتِ، ہم نے دی اس کو نشانیاں، ما فیہ بلاء مبین، جس میں آزمائش تھی واضح۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ بات کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ یہی ہمارا مرنا ہے، پہلی مرتبہ دوبارہ نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی ان کا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہیں ہے۔ فاتوا بآبائنا، یہ جاری رہے گا واجب۔ فاتوا بآبائنا، پس لے آؤ ہمارے آباء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہے قوم تبع؟ یہ تبع بھی بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، جیسے کہ کیسر و کسریٰ اور فرعون کسی بادشاہ کا خاص نام نہیں تھا، مصر کا جو بھی بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، اس طرح یہ جو ہے قوم تبع، یہ تبع بادشاہ کا نام ہے، آگے اس کی قوم ہے۔
تو کہا یہ اصل میں تبا جو تھا وہ کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، قوم ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے قوم تبا کہا۔ واللہ زین من قبل، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکنہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کی باتیں۔ ما خلقناہما، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ انا یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا جمع ہونے کا ہے، یعنی کسی نے الگ الگ نہیں اٹھنا، الگ الگ نہیں جانا، بلکہ سب نے ایک دن اکٹھے ہونا ہے۔ یوم لا یغنی مولانا مولا شیئا، جس دن کوئی بھی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے، انہ العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست رحم کرنے والا۔ رحم کس پہ کرے گا؟ جو توبہ کر لیں گے۔ انا شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا درخت، طعام الاسیم، کھانا ہے گناہ گاروں کا، کل مہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، یغلی، جوش مارے گا، فی البطون، پیٹوں میں، کا غلی الحمیم، جوش مارنا کھولتے ہوئے پانی کی طرح، خذوہ فاتلوہ، اسے پکڑو اور اسے گھسیٹو، الی سواء الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ کیسے گھسیٹنے؟ چہروں کے بل الٹا کر کے۔ ثم صبوا فوق راسہ، پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، عذاب کھولتے ہوئے پانی کا۔ ذق، چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو زبردست عزت والا ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے جو تم شک کیا کرتے جس میں، یعنی جب کہا جائے گا نا عذاب کو چکھو تو پھر وہ ایک دم مان جائیں گے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ عزت والا ہے، تو کہا یہ ہے جو تم جس میں شک کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن والی جگہ پہ ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنیں گے اس میں باریک ریشم کے، پہنائے جائیں گے باریک ریشم کے، استبرق کو موٹے ریشم کے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، یعنی یہ لباس ان کا ریشم کا ہوگا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، اسی طرح، زوجناہم بحور عین، ہم ان کا نکاح کر دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں سے۔ یدعون فیہا من بکل فاکہۃ آمنین، مانگے گے اس میں ہر طرح کا پھل امن سے، یعنی کوئی فکر فاقہ نہیں، بس آرام سے پھل مانگ لیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموتۃ الا الموتۃ الاولی، نہیں وہ چکھیں گے اس میں کوئی موت مگر پہلی موت، یعنی جنت والے ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے اور اس طرح رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ اسے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں تو ہوتا ہے نا، ایک مکان کے بعد رہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اس سے اچھا مکان لے لیں، اس سے اچھا، وہ جنت سے اچھی کوئی چیز ہونی نہیں، وہ اسے بدلنا نہیں چاہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے۔ فضلا من ربک، فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بڑی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آسان کیا اس کو آپ کی زبان کے ساتھ، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِب، پس تو انتظار کر، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پارہ ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی کتاب اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے کی طرف سے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے۔ باقی خالق کی تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، جو اس نے جاندار پھیلائے، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، آگے پیچھے آنے میں رات اور دن کے، وما انزل من السماء من رزق، جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، فاہیا بے لرزہ، زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتی، اس کی موت کے بعد، و تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، آیات و نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تلک آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کی آپ پر حق کے ساتھ۔ فبئی حدیث بعد اللہ و آیات یؤمنون، پس اس کے آنے کے بعد وہ کس بات کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک نسیم، خرابی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کے احکام، تتلی علیہ، جس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ مصر رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، یعنی اسی اپنی غلطیوں پہ اڑا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ کلم یسمع، گویا کہ اس نے اس کو نہیں سنا۔ باجی یہ پنکھا بھی چلوا دیں ان کے لیے ذرا۔ فبشر بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، جب وہ جانتے ہیں ہماری آیات میں سے شیئن کچھ، اتخذ حضوا، تو اس کا مذاق بناتے ہیں، یعنی اول تو وہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اگر کچھ باتوں کو جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے۔ اولئک العذاب المہین، ایسے لوگ ان کے لیے عذاب ہے رسوائی والا۔ من ورائے جہنم، ان کے علاوہ جہنم ہے اس کے پیچھے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہیں کام آئے گا ان کے جو انہوں نے کمایا کچھ بھی۔ ولا متخذ من دون اولیاء، اور نہ جو انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنائے ہیں۔ ولا عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، والذین، اور وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، بے آیات ربی، میں اپنے رب کے احکام کے ساتھ، لہم عذاب من رجز عظیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب میں سے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے
جس نے بنایا سمندر کو لتجری الفلکا تاکہ چلے کشتی فی اس میں بامر ہی اس کے حکم سے، اور تب تک من فضل تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، لکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی سمندر کو مسخر کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ بس سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کیا تمہارے لیے جو آسمان اور جو زمین میں ہے، جمیعاً سارا من اس میں سے۔ انا فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی کائنات کی جتنی پھیلی ہوئی نشانیاں اس میں وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جن کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے یا غور و فکر کرنا چاہتے ہیں۔ کل للذین یغفر للذین، کہہ دو ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ معاف کر دیں، للذین ان لوگوں کو لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ یہ مکہ میں حکم تھا، مکہ بعد مدینے میں آنے کے بعد یہ حکم نہیں رہا کہ جو اللہ کے دنوں کی امید رکھتے ہیں ان کے تم معاف کرتے، ایسا نہیں، ان سے درگزر نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ تمہارے کہنے کے بعد ایمان نہیں لاتے تو ان سے لڑتے رہو کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ اس وقت ہے مکہ میں، اللہ کے دنوں کی یاد دلا دو، یعنی کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ جو دن ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں، کسی کے حالات اچھے برے یہ سارے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اس قوم کو جو وہ کماتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتے ہیں تو اپنے لیے، ومن اساء فعلیہا، جو برے کرے گا اپنے لیے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پیچھے آیا تھا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اپنا ہی نفس سنوارتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنی آخرت اچھی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوت اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے اسے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، یعنی من سلوا جو تھا پاکیزہ رزق تھا، اوپر سے پکا پکایا آتا تھا، ہم نے انہیں یہ بھی دیا، اور بھی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ وفضلناہم علی العالمین، اور فضیلت دی ان کو جہان والوں پر۔ وآتیناہم بینات من العلم، ہم نے انہیں دین کی واضح نشانیاں دیں۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم، انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، باغیاں بینہم، سرکشی کی وجہ سے، یعنی اور کوئی نہیں تھی وجہ، صرف ضد تھی کہ نبوت کیوں منتقل ہو گئی ہے۔ انا ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے بنایا آپ کو ایک شریعت پر دین کی، فاتبعھا، تو اسی کی پیروی کر، یعنی میں نے بتایا نا دین ایک ہی ہے، شریعت الگ الگ ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین، نہ تو پیروی کر ان لوگوں کے خواہشات کی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے۔ انہم لم یغنوا عنک من اللہ شیئا، ہرگز وہ تیرے کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یعنی ظالم جو تمہیں آ کے سازشیں کرتے ہیں، تم ان کی باتوں میں نہ آنا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے، یعنی تم اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ ھذا بصائر للناس، یہ دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدی ورحمہ، ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجتروا السیئات، کیا خیال کر لیا ان لوگوں نے جو کرتے ہیں برائیاں، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کیا ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، سواء محیاہم، برابر ہے ان کی زندگی، ومماتہم، ان کی موت، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا سوچتے ہیں کہ کیا ان کو ہم برابر کر دیں گے، ان کی تو موت و زندگی بھی برابر نہیں ہے، ان کی مومن کی آسانی سے نکل جائے گی جان، اور کافر وہ نکالیں گے نہیں، ان کی زبردستی نکالی جائے گی، ایک بند توڑا جائے گا اس میں سے جان نکالی جائے گی۔ تو کیا سوچتے ہیں کہ ہم مومن اور ایمان والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ جب انہوں نے یہاں زندگی ایک جیسی نہیں گزاری مومن اور کافر نے، تو کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم ان کے جینا اور مرنا ایسا کر دیں، اور الگ الگ ہی ہوگا۔ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو بالحق کے حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما کسبت جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افرأیت، کیا پس تو نے دیکھا، من اتخذ الہ ہواہ، جس نے بنایا اپنے خواہشات کو اپنا معبود، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے علم کے باوجود، یعنی علم تھا اس کے پاس، اس نے ہم چاہتے تو ہم اس کے ساتھ اسے بہت اونچا لے جاتے، لیکن وہ علم آنے کے بعد بھی ہمیشہ زمین کی طرف رہا، یعنی دنیا کی طرف رہا، ہم نے پھر اسے دنیا کا ہی کر دیا، گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے باوجود علم کے۔ اکثر کہتے ہیں یہ قارون کی طرف اشارہ ہے۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، مہر لگا دی اس کے کان اس کے دل پر، وجعل بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ من یہدی من بعد اللہ، کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقال، وہ کہتے ہیں ما ہی اللہ حیاتنا الدنیا، یہ دنیا ہی کی زندگی ہے ہماری، نموت و نحیا، ہم مریں گے زندہ ہوں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ ہلاک کرے گا بس، یعنی زمانہ ہلاک کر دے گا، دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت میں اتنا کھو گئے ہیں ان کے آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اس وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی پہ زمانہ ہمیں ہلاک کرے گا، ہم نے دوبارہ نہیں اٹھنا۔
वमालहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। इन्हुम इल्ला यज़न्नून, वो तो गुमान करते हैं। वाइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन, जब तिलावत की जाती है उन पर हमारे काम वाज़िह की। मा काना हुज्जतहुम, नहीं होती उनकी दलील इल्ला अन क़ालू तू बाइना, कहते हैं हमारे बाइदात को ला के दिखा दो, इन कुंतुम सादिक़ीन, तक हम सच्चे। यानी हमारा दोबारा उठने पर यकीन इसलिए नहीं है कि हमारे बाइदात आगे आज तक तो आए नहीं, उनको ला के दिखा तो हम मान जाएंगे। कुलिल्लाहु युहय्यिकुम सुम्मा युमीतुकुम, कहा अल्लाह ताला ही तुम्हें ज़िंदा करेगा फिर मारेगा। सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामत, फिर तुम्हें क़यामत दिन जमा करेगा, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ताला ही के लिए बादशाहत आसमान और ज़मीन की। व यौम तक़ूमु अस्साअतु, जिस दिन कायम होगी क़यामत, यौम यख़्सरुल मुब्तिलून, उस दिन नुकसान में रहेंगे झूठे। व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया, तो देखता है हर उम्मत को घुटने टेके हुए देखेगा। कुल्लु उम्मतिन, हर उम्मत तो दाए ला किताब, बुलाई जाएगी अपने मालनामे की तरफ, यानी दहशत रिज़ल्ट निकलना है। तो जिसने फर्स्ट भी आना होता है ना, उसकी भी जान पे बनी होती है कि पता चले रिजल्ट, यानी परेशानी होती है। फर्स्ट आने वाले को भी फेल होने वाले को, दोनों का हाल यही होता है कि ऐसे वो और तरह का होता है, वो होता फ़र्क होता है, लेकिन सबको फ़िक्र होती है कि अभी जल्दी से पता चले क्या है। तो सबको घुटने टेके हुए देखेगा और हर उम्मत अपने मालनामे की तरफ बुलाई जाएगी। है ना कि ये गर्दन का चश्मा किया, गर्दन के गिर्द क्या मतलब मुझसे लिखा हुआ देखेंगे, वो उसे खुला हुआ अपने सामने पालेगा। तो हर एक अपने मालनामे की तरफ बुलाया जाएगा। अल-यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, आज में बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। अल्लाह ताला कहते हैं ये ख्याल करते थे हमने उन्हें दोबारा उठाना नहीं। अब जब दोबारा उठाया तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत कहफ में, बवुज़िअल किताब, किताब रख दी जाएगी। तरल मुशफ़िकीना मिम्मा फ़ीह, तो देखेगा तरल मुजरिमीना मुशफ़िकीना मिम्मा फ़ीह, तो मुजरिमों को देखेगा कि वो डर रहे होंगे जो कुछ इसमें है, और कहेंगे माली हाज़िल किताब, क्या हो गया इस किताब को, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, कि नहीं छोड़ा कोई छोटा या बड़ा, मगर उसको अहसास को दर्ज कर लिया है। तो उस वक़्त तुम बदला अपने अमलों का दिए जाओगे, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करेगा। हाज़ा किताबना यंतिकु इलैकुम बिल हक़, ये हमारा मालनामा तुम पर हक़ के साथ बोल रहा है, हमारी लिखी हुई चीज़। कुन्ना नस्तंसिखु, बेशक हम लिखवा लेते थे, मा कुंतुम तामलून, जो तुम करते थे, यानी फ़रिश्तों को हुक्म दिया था लिखने का, तो हम सब लिखवा लेते थे। फ़मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, लेकिन वो लोग जो ईमान ले और अमल किए नेक, फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, दाखिल करेगा उनको उनका अपनी रहमत में। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही बड़ी कामयाबी है। वमल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, अफ़लम तकुन आयाति तुतला अलैकुम, क्या तुम पर हमारे काम आते नहीं थे, फ़स्तकबरतुम, तुमने तकब्बुर किया, वकुंतुम कौमा मुजरिमीन, और तुम कौम मुजरिम थे। वाइज़ा कीला, जब कहा जाता था इन्ना वादल हक़्क़ुन, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, बसात ला रैब फीह, और क़यामत इसमें कोई शक नहीं। कुल तुम कहते थे माँ नदरी मासा, हम नहीं जानते क़यामत क्या है। अस्तग़फिरुल्लाह। इन नज़ुन इल्ला ज़न, नहीं हम गुमान करते मगर गुमान नहीं करना। वमा नहनु मुस्तयक़िनीन, और हम यकीन करने वाले नहीं। यानी हाँ एक ख़्याल है कि हम उठाए जाएंगे, लेकिन यकीन नहीं करने वाले हम। बदाल, हम ज़ाहिर होगी उनके लिए सय्यात बुराइयाँ, मामिल जिन्होंने अमल की है। वहा का भी माँ कर यास्ताज़ीन, और घेर लिया उनको जो वो मजाक उड़ाया करते थे। वकील अल यौमा ननसाकुम, कहा जाएगा आज हमने बुला दिया तुमको, कमा नसीतुम लिखा यौमिकुम हाज़ा, जैसा कि तुमने बुलाया मुलाकात को अपने इस दिन की। वमा वाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना आग है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयाति हुज़ुवा, ये इसलिए कि तुमने अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया। वग़र्रतकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखा दे दिया। फल यौमा ला युख़रजून मिन्हा, आज नहीं वो निकाले जाएंगे इससे। वला हुम युस्तातबून, ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़, अल्लाह के लिए सब तारीफ़ें आसमान और ज़मीन की। रब है ज़मीन का, रब है जहान वालों का। वलहुल किब्रिया फ़िस समावाति, उसी के लिए बड़ाई है आसमानों में, वल अर्ज़, और ज़मीन में। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी सारी बुराइयाँ अल्लाह की ज़ात के लायक हैं, जितनी भी बड़ाई है, क्योंकि अल्लाह ताला अलियुन कबीरा, आलीशान बड़ा है। तो अल्लाह ताला हमें आजिज़ी जो है वो हमारे अंदर पैदा कर दे, फिर हमारे अंदर अल्लाह के सामने हाज़िर होने का तसव्वुर पैदा होगा। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अनिस वाशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम, वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु, वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरत।